ضرورت ہے. جبکہ ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ آ گیا ہے, ہر بندہ اب بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ اسکرین کے اوپر سرو کرتا ہے, اسکرین کو لوگ بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے اسپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا, فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انگیج ہونا, اسپورٹس کے اندر انگیج ہونا, یہ بہت اچھا ضرورت ہے آج کے دور میں ہر کسی کے لیے. کیونکہ آج کے دور کو ایرا آف ٹیکنالوجی تو کہا جاتا ہے, مگر اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس دور کو ایرا آف ٹینشن اینڈ ڈپریشن بھی کہا جاتا ہے. اور ٹینشن ہو, ڈپریشن ہو یا کوئی بھی بیماری ہو, جیسے آج کے دور میں ہے بلڈ پریشر, شوگر, ہر شخص کا ایشو ہے, تو ان کو اوور کم کرنے کے لیے اسپورٹس کی جو اہمیت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جو اسپورٹس کی یا فزیکل ایکٹیویٹیز کی اہمیت ہے. اور اسی اہمیت کے لیے یہاں پر 15 مختلف جو گیمز ہیں ان کا انعقاد کیا گیا ہے اسپورٹس کمپلیکس کے اندر. اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ ہمارے پاس ریزلٹس ہیں ڈفرینٹ کمپٹیشنز کے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. اور جس طرح ابھی ہمارے پاس شارٹ پٹ کے نتائج موجود ہیں, جس میں فرسٹ پوزیشن یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے محمد اسامہ کی ہے, اور اسی طرح جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ بھی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب ہی کے اسٹوڈنٹ کی ہے, بسم اللہ جان کی. اور یونیورسٹی آف سوابی کے ابو ذر احمد کی تھرڈ پوزیشن, سر سید یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسجد وسیم کی فورتھ پوزیشن, یونیورسٹی آف سرگودا کے نعمان شہزاد کی ففتھ پوزیشن, اور اسی طرح جی سی یونیورسٹی کے عامر خان کی سکس پوزیشن ہے. اور اس اگر ہم دیکھیں جو ڈفرینٹ میچز ہو رہے ہیں, تو بھی ہینڈ بال کے وومن کے سیمی فائنل چل رہے تھے, جس میں پنجاب یونیورسٹی آف اسلامی یونیورسٹی باوتپور کا جو میچ ہے اس کے اندر پنجاب یونیورسٹی نے کوالیفائی کیا فائنل کے لیے. اور اسی طرح جو باقی 3 میچز ہیں سیمی فائنل کے وہ بھی ہو رہے ہیں, جن میں ایک جو سیمی فائنل ہے وہ پشاور اور شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کے درمیان ہے. اس طرح ایک یونیورسٹی آف سیالکوٹ اور جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد کے درمیان ہے. اور جو ایک فائنل جو آخری جو سیمی فائنل ہے وہ ہے یونیورسٹی آف سرگودا اور ایل سی وومن کالج کا. اور یہ ڈفرینٹ جو اسپورٹس کے کمپٹیشنز ہو رہے ہیں ان کے اندر جوش و خروش بھی خاصا دیدی ہے. اچھا, ایک دفعہ ہم جو کل میچ ہوں گے ان پر نظر دوہرا لیتے ہیں کہ کل جو ہمارے میچز ہوں گے, جن کے اندر ہرڈلز کی جو 110 میٹر کی ریس ہے وہ صبح 9 بجے ہوگی جناز اسپورٹس اسٹیڈیم کے اندر. اسی طرح 100 میٹر کی جو ہرڈلز کی 1000 میٹر وومن کی ریس ہے وہ 9:30 بجے ہوگی, اور ہائی جمپ جو وومن ہے وہ ہوگی 9:30 بجے, وہ بھی جناز اسٹیڈیم کے اندر. یہ سب فائنل میچز ہوں گے. آلموسٹ جتنے بھی فائنل میچز ہیں تمام اسپورٹس کے وہ کل ہوں گے, اور جن کی ہم آپ سے ڈیٹیل شیئر کر دیں گے. اور نصیر بنڈا ہاکی اسٹیڈیم میں سیمی فائنل کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس ٹائم پر, جس کے اندر پنجاب یونیورسٹی ورسز شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کا میچ ہے. اور جو دوسرا سیمی فائنل وہ ہے وہ لاہور کالج وومن یونیورسٹی کا سپیریئر یونیورسٹی سے ہے, اور جس کے بعد ان کا فائنل ہوگا ہاکی اسٹیڈیم کے اندر. اور فائنل میچز آلموسٹ تمام سپورٹس کے کل ہوں گے. اور جیسا کہ اسی طرح ٹھیک ہے, اس سے لاہور کالج وومن یونیورسٹی اور سپیریئر یونیورسٹی کے درمیان جو کمپٹیشن ہوا وہ 2-3 سے سپیریئر یونیورسٹی نے ون کیا ہاکی کا میچ. اور اسی طرح جو پنجاب یونیورسٹی اور شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی کے اندر بہت ٹف کمپٹیشن تھا, کیونکہ 1 سائیڈڈ تھا, جس کے اندر پنجاب یونیورسٹی نے 4-0 سے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا, جو کہ انہوں نے ایک بہت اچھا رزلٹ دیا ہاکی ٹیم کے اندر. اور یہ ہاکی کے جو میچز ہیں وہ بھی وومن کے میچز ہیں. اور اسی طرح اگر ہم آگے بات کریں کل جو جناح اسٹیڈیم میں میچز ہوں گے ان کے بارے میں, تو جو 3000 میٹر کی اسٹیپل چیس مین کا کمپٹیشن ہے اس کا فائنل 10:30 بجے ہوگا. اس سے 100 میٹر کا وومن کا جو فائنل ہے وہ 12 بجے, اور 100 میٹر مین کا بھی جو فائنل ہے وہ 12:10 پر جناح اسٹیڈیم کے اندر ہوگا. یہ جناح اسٹیڈیم کے اندر ہونے والے کچھ جو کمپٹیشن تھے وہ تھے. اسی طرح جو 800 میٹر کی وومن کی ریس ہے وہ 1:30 بجے ہوگی, وہ بھی جناح اسٹیڈیم میں ہوگی. اس 1500 میٹر جو مین کی ریس ہے وہ بھی 1:40 پر اس کا فائنل جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. اسی طرح 4x100 میٹر جو ریلے ریس ہے وومن فائنل وہ بھی 2 بجے جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. اسی طرح 4x100 میٹر ریلے ریس جو مین ہے فائنل وہ 2:10 پر اس کا فائنل ہوگا, یہ بھی جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. اور اسی طرح 4x400 میٹر ریلے ریس وومن وہ بھی 2:30 پر اس کا فائنل جناح اسٹیڈیم میں ہوگا. اور جو 4x400 مین ریلے ریس ہے وہ 2:45 پر ہوگی. اور جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے وہ 3 بجے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم اسپورٹس کمپلیکس میں ہوگی. جناح اسپورٹس کمپلیکس میں کل 3 بجے جو ہے وہ فائنل جو پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہے وہ ہوگی, کیونکہ فائنل جتنے میچز ہیں وہ کل ہوں گے, اور کل جو ہے وہ
اس 4 روزہ ایونٹ کا لاسٹ ڈے ہے، کل لاسٹ ڈے ہے، جس کے اندر پرائز ڈسٹریبیوشن سیرمنی بھی ہوگی اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ پرائزز ہیں وہ بھی دیے جائیں گے. اور آج جیسا کہ تیسرا دن چل رہا ہے اور تینوں دن ہی بہت زیادہ جوش و خروش دیکھا گیا اسٹوڈنٹس کے اندر، پارٹیسپینٹس کے اندر، جو سپورٹرز تھے وہ بھی. اسی طرح باکسنگ کے بھی آج کمپٹیشن ہوئے بہت ٹف، اور ان کے بھی جو فائنل ہے وہ کل ہوں گے، جس میں ریڈ اینڈ بلو تھے، ڈفرینٹ یونیورسٹیز نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے بھی کافی ٹف میچز ہوتے رہے. اور اب ہم بات کرتے ہیں دوبارہ سے جو جوش و خروش ہے اسٹوڈنٹس کا اور جو ان کا ولولہ ہے، جو کہ خوشی ہے. کیوں ہے اسٹوڈنٹس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ فرسٹ ٹائم کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا کہ جہاں پر 110 یونیورسٹیز، ڈفرینٹ یونیورسٹیز، 110 ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ایٹ دی سیم ٹائم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور بھی ایک ہی جگہ پر 15 مختلف کھیلوں کا انعقاد. یہ بھی ایک خوشائند بات ہے کہ جب ڈفرینٹ جو اسپورٹس کے کمپٹیشن ہو رہے تھے تو ان کو سیکھنے کے لیے بہت ملتا ہے. جب کھیلوں کی ڈائیورسٹی ہو، جب یونیورسٹیز میں ڈائیورسٹی ہو، کلچرل ڈائیورسٹی ہو، لینگویج کی ڈائیورسٹی ہو، تو آپ کو کھیلنے کے لیے بہت کچھ، سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. کیونکہ ہمیشہ آپ دوسروں سے سیکھتے ہیں. جب انٹر یونیورسٹی جو کمپٹیشن ہوتے ہیں، میں اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ اس کے اندر آپ کو ایک اسپیسیفک لوگ ملتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ سیکھتے ہیں. مگر جب اس طرح کے میگا ایونٹس ہوتے ہیں تو آپ کو دوسروں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ادر جو سٹیز ہیں، یہ جو ادر یونیورسٹیز ہیں، جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اندر جو ایک ڈفرینٹ کلاس پائی جاتی ہے کہ دوسری جو یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کا ٹیم ورک کیسا ہے، ان کا جو ڈسپلن ورک ہے وہ کیسا ہے، ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیسی ہے، ان کی جو آرگنائزیشنل سکلز ہیں وہ کیسی ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو سیکھنے کے لیے ملتی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کا ایک اور جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہے کہ ڈفرینٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے، کمیونیکیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ سے. اس سے بھی ان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ مزید نکھر کر سامنے آتی ہیں. اور اسی طرح اگر ہم اس کی مزید اگر چیزوں کی بات کریں تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ایک کیپٹل کے اندر آ کر کھیلنے کا موقع ملا. جیسے فرسٹ ڈے دیکھا گیا جب انوگریشن سرمنی تھی، جس کے جو چیف گیسٹ تھے وہ پرائم منسٹر صاحب تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب. تو اس کے اندر دیکھا گیا کہ 40,000 پلس اسٹوڈنٹس کا جو یہاں پر کراؤڈ تھا وہ یہاں پر موجود تھا ڈفرینٹ یونیورسٹیز کا. اور جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز تھی انہوں نے اپنے فلیگ کے ساتھ یہاں پر مارچ کیا، وہ بھی ایک سیکھنے کا بہت بڑا عمل تھا. پھر ویسے پیرا گلائڈنگ ہوئی، وہ لوگوں نے دیکھی، اس کو لوگوں نے انجوائے کیا. اور پھر اتنے بڑے ایونٹ کے لیے جو انتظامات تھے وہ بھی انتہائی شاندار انتظامات تھے. اتنے بڑے ایونٹ کے لیے لوگوں کے لیے باٹلز کا انتظام تھا، لوگوں کے لیے پینے کے پانی کا انتظام تھا، اور ہر قسم کے انتظامات وہاں پر لوگوں کے لیے ہوئے تھے، جو کہ ایک نہایت خشائند بات تھی اور قابل رشک بات تھی. اور ایک بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ اس کامیاب جو اسپورٹ ڈرائیو کے خرچ 1.8 بلین روپیز کا. اور ایک اتنے بڑے جو بجٹ رکھا گیا اس کا پرپز بھی یہی ہے کہ ہم نیشنل لیول پر ٹیلنٹ کو لائیں جو کہ انٹرنیشنل لیول پر پارٹیسپیٹ کرے، اسپیشلی اولمپک گیمز کے اندر، تاکہ ہماری جو پارٹیسپیشن ہے وہ پہلے سے مزید بہتر ہو. کیونکہ عموماً دیکھا گیا کہ یہاں پر پاکستان کے اندر اسپیشلی کرکٹ کا کریز پایا جاتا ہے، کرکٹ کا بہت کریز ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو، کرکٹ کے لیے بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، اس سے کھیلا بھی جاتا ہے. جبکہ جو باقی جو کھیل ہے ان کے اندر عموماً پارٹیسپیشن لوگ کم ہوتی ہے. گو کہ آلتو ٹیلنٹ بہت موجود ہے ان کھیلوں کے اندر بھی، وہاں بھی ٹیلنٹ ہمارے پاس کافی ہے، لیکن وہ ویسے نکل کر سامنے نہیں آتا کیونکہ نمبر آف جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس کے اندر کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پارٹیسپیشن کم ہوتی ہے اور وہ پھر ٹیلنٹ بھی کم نکلتا ہے. ویسے ٹیلنٹ تو اس کے اندر بہت ہے. سنوکر میں ہم عالمی چیمپئن رہ چکے ہیں، اسکواش میں ہم عالمی چیمپئن رہ چکے ہیں. جہانگیر خان ایک بہت بڑا نام تھا اسکواش کا. اس طرح ڈفرینٹ جو کمپٹیشن ہے، ڈفرینٹ جو اسپورٹس ہیں ان کے اندر ہمارے لوگ ڈفرینٹ ٹائم میں چیمپئنز رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، اور ڈفرینٹ گینس جو ورلڈ ریکارڈ ہیں وہ بریک کیے ہوئے. ہمارے پاکستان کے ٹیلنٹ نے، یوتھ کے ٹیلنٹ نے ڈفرینٹ ریکارڈ بریک کیے ہوئے ہیں. تو اسی چیز کو دوبارہ سے اسپورٹ کلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے، اس چیز کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے یہ کتنا بڑا انیشیٹو لیا گیا تاکہ لوگ، اور اس کا مین موٹو بھی یہ رکھا گیا جو مین تھیم سانگ تھا کہ گراؤنڈ سے راؤنڈ، گھر سے گراؤنڈ تک، گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک. اور اسی چیز کو مزید انہینس کرنے کے لیے، مزید پروموٹ کرنے کے لیے اس اتنے بڑے میگا ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر اتنی زیادہ ڈائیورسٹی آپ کو دیکھنے ملے گی ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں. کیونکہ ایک بہت بڑی وجہ سپورٹس کی زوال کا شکار جو ہمارا پچھلا ایرا گزرا ہے، جیسے دہشت گردی کا دور تھا، اس میں چونکہ کراؤڈ وغیرہ پر پابندی رہی کچھ عرصہ، اس کا پھر ابھی جو حالیہ کرونا پینڈیمک تھا، تو جو سپورٹس کلچر ہے وہ یہ بہت تنزلی کا شکار ہوا. پہلے سیاست اور معیشت کے ساتھ ہماری سپورٹس بہت نیچے کی طرف گئی، جس میں زوال رہا. لیکن اب اسی کو واپس پروموٹ کرنے کے لیے، دوبارہ سے سپورٹ کلچر کو ریوائیو کرنے کے لیے اتنے بڑے انیشیٹو کو لیا گیا کہ کلچر ریوائیو ہو.
جس سے شدت پسندی کو انتہا پسندی کو بھی روکنے میں ایک مدد ملے گی، انتہا پسندی اور شدت پسندی کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ہوگی. اور ابھی اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے احمد حسین بدر جو کہ اسپورٹس ایکسپرٹ بھی ہے اور ڈفرینٹ اینالسٹ بھی ہے. کافی اچھی گفتگو کرتے ہیں جن کو آپ نے اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے ہوئے سنا ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر. ہماری لائیو نشریات کا یہ حصہ رہے جو کہ آپ EDU TV پر لائیو دیکھ رہے ہیں اور رفا FM 102.2 کے اوپر آپ ہماری لائیو نشریات سن بھی رہے ہیں، تو یہ ان کا حصہ بھی رہے. اور یہ ہوش میں سے بات کرتے ہیں کہ آپ سے بدر ابھی آپ ڈفرینٹ کورٹس کا ڈفرینٹ جو اسپورٹس گراؤنڈ کا آپ وزٹ کر کے ہیں، تو کیسا وہاں پر جوش و خروش ہے لوگوں کا اور کیسا آپ نے کراؤڈ کا جو جوش ہے بلبلہ ہے یہ جو کیسا پایا آپ نے؟ بہت شکریہ اظہار عباسی، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے ساتھ. بہت اچھا لگا، آج کا پورا دن بہت اچھا گزرا ہمارا. مختلف ٹیموں کے ساتھ ہم نے آج کا دن گزارا ہے، مختلف گیمز دیکھی ہیں. خاص طور پر میں ذکر کروں گا باکسنگ، ہاکی اور ساتھ میں جوڈو، جو میں خود کور کر رہا تھا ذاتی طور پر. کافی دیر تک میں نے کور کیا جوڈو کو. تو ان تینوں گیمز میں معذرت بہت زبردست ہمارے سامنے ریزلٹس آئے ہیں. بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی. جی جی بالکل، خواتین کی جانب سے بھی بہت تھی. اور اس کے بعد جو لوگوں کا کمپٹیشن کے لیے بلبلہ تو تھا، لوگ بہت زیادہ ولنگ تھے اس چیز کے لیے اور لوگوں کا جو جوش و خروش تھا وہ بھی بہت زیادہ قابل دید تھا، دیکھنے کے لائق تھا کہ جس اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کر رہے تھے وہ خوشی تھا. اسپیشلی وومن جو ہے ان کی طرف سے بھی پارٹیسپیشن کا آنا، وہ بھی اتنی بڑی ڈائیورسٹی کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس انگیج ہونا، یہ بڑی قابل رش بات ہے کہ اتنے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں پر انگیج ہوئے. اور انتظامات بھی ماشاء اللہ سے بہت اچھے کیے گئے. تمام کورٹس کے اندر جو صفائی کا انتظام تھا وہ بہت اچھا تھا. اسٹوڈنٹس کے بیٹھنے کے لیے جو انتظامات ہیں، جو یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات ہیں، کھانے کا انتظامات ہے، لوگوں کو جو ہاسٹل فیسلٹیز دی گئی اسٹوڈنٹس کو وہ بہت شاندار تھی. کیونکہ نمبر بہت زیادہ ہے تو سب اسٹوڈنٹس کو تو پاسبل نہیں تھا تمام اسپورٹس کمپلیکس کے اندر رہائش دینا. بالکل. تو کچھ کی رہائش یہاں پر اکوموڈیشن، کچھ کو پھر باہر اکوموڈیٹ کیا گیا ڈفرینٹ ہاسٹل کے اندر. جو راولپنڈی، اسلام آباد کے نیر بائی جو اور یہ سٹیز ہیں ان کی جو یونیورسٹی تھی وہ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کیا اور وہ وہیں پر ان کو واپس ان کی بسز گئی کل بھی اور آج بھی. اور اس کے باوجود ایک نمبر آف پارٹیسپینٹس ہیں اور لوگوں کا جو انٹرویو دینے کے لیے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ انٹرویو میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، کہ انٹرویو میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے لوگ کتنا جوش و خروش ہے. کیمرہ کانشیس لوگ نہیں یہاں پر ہم نے دیکھے، کیمرے کے سامنے آنے کے لیے لوگ جیسے پرخروش تھے. وہ بھی ایک بہت اچھی بات تھی کہ جس طرح سے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. ہمارے ساتھ انٹرویوز کیے اسٹوڈنٹس نے، گراؤنڈ میں انٹرویوز کیے خود آن کیمرہ آ کر، اور خود سے ہم نے لیے انٹرویوز. آپ سے اسٹوڈنٹس جو خود بھی دینا چاہتے ہیں انہوں نے لیے انٹرویوز. جی بالکل اظہار، آپ نے بڑی زبردست نکات اٹھائے. پہلا نکتہ جو آپ نے صفائی کے حوالے سے بات کی وہ میں خود بہت حیران ہوا کہ کووڈ کی وجہ سے جو 2-2.5 سال ہمارے گراؤنڈ بند رہے، اسٹیڈیم بند رہے، اس کے باوجود جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا بہت اچھا انتظام تھا. کسی جگہ پر ہمیں ایسے کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا، بلکہ اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے اور پھر ڈینگی کی وجہ سے اسپریز ہوئے، باقاعدہ صفائی ستھرائی کا بھرپور انتظام کیا گیا. چیزوں کو دو بار میک شیور کیا گیا کہ چیزیں اپنی جگہ پر ایکوریٹ ہوں. بالکل بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا تمام ٹیمز نے، یعنی جو سینیٹری والی ٹیم ہے وہ، جو سیکورٹی ٹیم ہے، جو آرگنائزرز ہیں، ہمیں ہر جگہ پر آرگنائزر نظر آئے. ان کی کوآرڈینیشن بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ، پھر ان کے جو ہمارے ساتھ پارٹیسپیشن تھی بہت اچھی تھی. اور ابھی جس طرح کہ آپ لائیو اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ ہینڈ بال کے میچز، ہاکی کے آپ نے دیکھے، تو ہینڈ بال کے میچز بھی ہیں کہ اس کے اندر لوگوں کا کتنا جوش و خروش ہے. اور جو ٹیم پارٹیسپیٹ کریں، جو ان کا کراؤڈ ہے، ان کی یونیورسٹیز کے جو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہے، ان کو انکریج کرنے کے لیے مزید ان کا بھی جو جوش و خروش تھا وہ بھی قابل دید تھا. اور جو اسپرٹ ہے وہ ایک خاص اسپرٹ ہے بہت زیادہ، وہ بھی قابل دید ہے. جی بالکل، یہ خواتین کا میچ چل رہا ہے ہینڈ بال کا اور آپ کے سامنے لائیو نشریات جاری ہیں اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس سے. براہ راست کامیاب جوان پروگرام کے تحت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میچ. غالباً بال جو ہے وہ مڈل میں اس ٹائم موجود ہے اور کھلاڑیوں کے مابین موو کر رہی ہے. بہت زبردست. اس میچ کے اوپر بھی ہم گاہے بگاہے نظر ڈالتے جائیں گے اظہار عباسی. جی جی بالکل. ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اظہار عباسی، آپ نے مجھ سے کچھ سوالات کیے، اب میرا دل کر رہا ہے میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ چونکہ رپورٹر بھی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اینالسٹ بھی ہیں، تو آپ جیسا بندہ جو ہے جب وہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے، لوگوں سے بات کرتا ہے، لوگوں سے رائے جانتا ہے، لوگوں کو ایون دیکھتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے بہت سی باتیں. تو آپ نے کیا دیکھا ہے کہ نوجوانوں کی کیا فیلنگز ہے، وہ ان کی یعنی کہ کمند کہاں پہ جا کے ٹوٹنی ہے؟ بالکل. جو نوجوانوں کے اسپرٹ کی آپ نے بات کی
تو بندے کو معلوم پڑ جاتا ہے. عموماً جب آپ کمپٹیشن دیکھتے ہیں یا اسٹوڈنٹ انٹرویو دیتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یار عموماً یہ ہوتا ہے کہ خانہ پوری کے لیے بھی بائی فورس اسٹوڈنٹس کو بھیجا جاتا ہے کہ بس آپ پارٹیسپیٹ کریں, آپ نے پارٹیسپیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے خانہ پوری کرنے کے میں پارٹیسپیشن تھی. ایسا ہم نے کہیں پر نہیں دیکھا. جتنے میچز ہو رہے تھے ہر میچ کے اندر ان کے اسپورٹس ہیڈ, ان کے اسپورٹ جج یا ان کے کوچ ان کے ساتھ موجود تھے. وہ ان کو ساتھ موٹیویٹ کر رہے تھے. جو بریک ہوتی ہے اس میں ان کو انسٹرکشن دے رہے تھے کہ ایک بڑی اچھی بات تھی. اس سے پتہ چلتا تھا کہ ٹیمیں جو ہے ان کو باقاعدہ آرگنائز کر کے ان کی سلیکشن کر کے ان کو ویل ٹرین کر کے یہاں پر بھیجا گیا ہے. ٹیموں کو ویسے نہیں بھیجا گیا, ان کو باقاعدہ پریکٹس کر کے ٹریننگ کر کے اس کے بعد ان کو سیٹ کر کے پروسیجر سے ان کو انکریج کیا گیا ان کو جیت کرانا. کیونکہ ہر جو ٹیم تھی وہ اینڈ ٹائم تک پوری جان فشانی کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے تھے. کسی طرح ہم نے یہ کمپٹیشن جو ہے ون کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے جو ان کا جو جذبہ تھا جس طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے وہ واقعی قابل دید چیز تھی. جی بالکل. اور اس ٹائم ایمبولینس جو ہے وہ ہمیں دکھائی جا رہی ہے جنہیں اسٹیڈیم کے اندر لائی گئی ہے. جی یہ بھی مینجمنٹ کا ایک حصہ تھی کہ کوئی بھی جو اسٹوڈنٹس ہے ڈفرنٹ ہر کورٹ کے اندر ایک ڈاکٹر موجود تھا, پیرا میڈیکل اسٹاف جو وہاں موجود تھا, ایمبولینسز موجود تھی. کسی بھی سیریس انجری کی صورت میں یا چھوٹی موٹی انجریز کی صورت میں بھی وہاں پر جو پیرا میڈیکل اسٹاف تھا, فرسٹ ایڈ کا سسٹم تھا, وہ بہت اچھے طرح سے اس کے بھی انتظامات کیے گئے تھے. اور یہ بھی ایک قابل دید بات ہے کہ وہاں پر یہ چیزیں بھی سب موجود تھیں. جی بالکل. اظہار عباسی بہت خوبصورت آپ نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انتظامات بھرپور تھے کہ اگر کوئی بھی انجری ہوتی ہے, کوئی بھی ایمرجنسی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے 5-6 ہزار اسٹوڈنٹ جہاں پہ انوالو ہوگا تو وہاں پر اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ہم نے دیکھا ان انتظامات کو, جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوئی تو فوری طور پر ریئیکشن آیا اور فوری طور پر چیزوں کو سنبھالا گیا. بہت خوب. کیونکہ یہ گیمز میں کچھ ایسی ہیں جو مارشل آرٹ سے متعلق ہیں, تو ظاہر سی بات ہے ان گیمز میں کچھ نہ کچھ ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. تائیکوانڈو ہے, جوڈو ہے, باکسنگ ہے. جی بالکل. والی بال میں یا ہرڈلز کی جو کمپٹیشنز ہیں, جو رننگ کے کمپٹیشنز ہیں, ان کے اندر انجریز ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ اور یہ چیزیں جو تھی انتظامات بہت اچھے طریقے سے مکمل کیے گئے تھے. اور جو معاون خصوصی وزیر اعظم صاحب کے عثمان ڈار صاحب وہ بھی یہاں پر موجود تھے. جی بالکل. آج عثمان ڈار صاحب نے بھی خاص شرکت کی جوڈو کے فائنل مینس فائنل کے ایونٹ میں. جی اسی طرح دیکھا گیا کہ جب یہ ایونٹ اسٹارٹ ہوتا ہے, انوگریشن ہوئی تھی, اس سے پہلے بھی 2 دن مکمل پورا دن یہاں پر موجود رہے. اس کے بعد چونکہ ایچ ای سی کی کولیبریشن تھی تو ایچ ای سی کے بھی آفیشیل یہاں پر موجود تھے. وہ بھی گاہے بگاہے تمام جو ایونٹس ہیں ان کو دیکھتے رہے, ان کی نگرانی کرتے رہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی اپنی کولیبریشن کی. اسی طرح جو ای ڈی یو ٹی وی ہے وہاں پر جو لائیو نشریات تھی سلسلہ ان کا جاری تھا, ابھی بھی جاری ہے. انہوں نے بھی سب ٹیم نے میڈیا نے بہت اچھا کام کیا. اور یہ سب چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ ایک بہت میگا ایونٹ کا اتنے عرصے کے بعد ہونا, کورونا پینڈیمک کے بعد ہونا, ایک اتنی بڑی 2-3 سال کی بریک کے بعد ہونا, کیونکہ ایسا ایونٹ بہت کم ہوتے ہیں پاکستان میں. تو یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. یہ انیشیٹو ہے اظہار عباسی بیسیکلی, اور یہ آگے چل کر اس نے مزید آگے جانا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں ہر سال اس طرح کے ایونٹس اور اس سے بڑے انشاءاللہ اسپورٹس ایونٹ ہمیں نظر آئیں گے. جو اسپورٹس ہے جو یہ ابھی اسٹارٹ انیشیٹو ہے, اور اس کے بعد جو یہ انیشیٹو ہے یہ مزید اس کو پروموٹ کیا جائے گا, آگے اس کو فردر ایکسٹینڈ کیا جائے گا, جس کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. اور ان سیکشن میں پھر جو ہے کیا نام ہے آن لائن رجسٹریشن کے تھرو اسٹوڈنٹس کو انکریج کیا جائے گا, جس کا مین موٹیو بھی یہی ہے کہ گھر سے گراؤنڈ تک, گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک, یہ اس کا مین جو ہے وہ موٹیو ہے, انیشیٹو ہے کہ ہم نے اسپورٹس کلچر کو ریوائیو کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کرنا ہے, اسپورٹس کے اندر انگیج کرنا ہے تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بہتر ہو, فزیکلی وہ ایکٹیو ہو. اور ویسے بھی جب ایسے میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جن ممالک کے اندر گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں تو پھر ہسپتال ویران ہوتے ہیں. بالکل. جب ہسپتال وہیں آباد ہوتے ہیں جہاں پر کھیلوں کے گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں. بالکل. اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا ملک بھی ان ممالک میں شامل ہوگا جہاں پر ہسپتال ویران ہوتے ہیں اور میدان آباد ہوتے ہیں. اظہار عباسی بہت خوبصورت گفتگو آپ فرماتے ہیں, اور آپ کی گفتگو سننے کے لیے ہمارے کان ترس رہے ہیں. مزید ہمیں اپنی گفتگو سے نوازیے. آپ سے اگلا سوال کی طرف بڑھتا ہوں, اس سے پہلے میں آگاہ کرتا چلوں کہ ہم یہ نشریات آپ کو لائیو دکھا رہے ہیں edutv.hec.government.pk سے, اور آپ اس کو لائیو سن رہے ہیں رفا FM 102.2 سے. جی اظہار, پروگرام کے گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم بات کریں کہ نوجوان جو ہیں وہ اپنے طور پر جتنی مرضی کوشش کر لیں
جی جی جتنی مرضی وہ کریج اپنی دکھائیں، جتنا مرضی وہ محنت کریں، جتنا مرضی وہ اسٹارٹ کریں، اور جتنی مرضی ان کی سوچ بلند ہو، جتنا بڑا انہوں نے خواب دیکھا ہو، کیا یہ پاسبل ہے کہ گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر وہ اس بڑے لیول تک پہنچ سکیں، خاص طور پر نیشنل یا انٹرنیشنل لیول کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں احمد، آپ نے بہت اچھی بات کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے ہمیشہ کہ جو ریسورسز ہیں، ریسورسز کا ایشو ہمیشہ رہتا ہے. ریسورسز اور اپرچونیٹیز جب ہوتی ہیں تو تبھی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ نکل کر باہر آتا ہے. کیونکہ اسپورٹس کا رہا کہ اگر آپ نے کسی چیز میں کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ایکسپینسز آتے ہیں. اور پھر عموماً یہاں دیکھا کہ چونکہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے تو یہاں پر اسٹوڈنٹس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کے پاس فیسلٹی نہیں ہوتی، گراؤنڈ کی فیسلٹیز دیکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو اسپورٹس کے اندر جو ڈفرینٹ چیزیں یوز ہوتی ہیں، جو اکوپمنٹ یوز ہوتے ہیں، جو آپ کے اسپورٹس کی چیزیں ہیں، اسپورٹس کی کٹس ہوتی ہیں، تو ان کے لیے آپ کو ایکسپینسز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جب تک گورنمنٹ اسپانسر نہیں کرتی، کیونکہ آل اوور دا ورلڈ دیکھا گیا کہ گورنمنٹ ہی اس کام کے اسپانسر کرتی ہے، جی بالکل. تو جب تک گورنمنٹ اسپانسر نہیں کرے گی، اسٹوڈنٹ کو ریسورسز نہیں ملیں گے، اپرچونیٹیز نہیں ملیں گے، وہ آگے نہیں آ سکتے. دوسرا اس کے لیے جو حل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو بیسک جو ٹیلنٹ نکل کر آتا ہے وہ انسٹیٹیوٹ سے نکل آتا ہے، چاہے وہ آپ کے اسکول لیول ہو، کالج ہو، یونیورسٹیز ہو. اسکول، کالج اور یونیورسٹی سے ہی ٹیلنٹ نکل کر باہر آتا ہے، اور جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہو، یونیورسٹیز کے پاس فنڈز ہو، اور پھر یونیورسٹیز کے اندر ایسے اسپورٹس ہیڈ ہو، انچارج ایسے لوگ ہو کہ جو اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ اسپورٹس کے اندر کمپیٹ کرنے کے لیے، پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اچھے کوچز جو ہوتے ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ نے خانہ پوری نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اسٹوڈنٹس کو انکریج کرنا ہے ریئل میں، کہ تاکہ وہاں سے ٹیلنٹ نکل کر آئے جو آگے پروموٹ ہو. کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر، نیشنل پر جو بھی ٹیلنٹ آتا ہے وہ عموماً جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہیں سے نکل کر آتا ہے. اور اپرچونیٹی کی اگر بات کی آپ نے کی ہے تو ایک وہ پڑھ یہاں پر جیسے باکسر عامر خان ہے، ایک بہت بڑا نام ہے باکسنگ کا، تو پاکستانی نہیں یاد ہے، پاکستان کے خطہ پٹوار کے سپوت ہے. تو اگر ان کی بات کی جائے کہ انہوں نے انگلینڈ میں کے اندر رہ کر ورلڈ چیمپئن شپ جیتی باکسنگ کے اندر، کیونکہ ان کے پاس وہاں پر ریسورسز تھے، اپرچونیٹی ملی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ٹیلنٹ بہت ہے. کیونکہ ویسے بھی انسانی ہسٹری کے اندر جن 3 نیشنز کو ذہین مانا گیا، ان میں سے ایک سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، 3 خطے ہیں جن کو انسانی ہسٹری کے اندر ذہین مانا گیا ہے، جس کے اندر آپ کے یونان کے لوگ، یونان کے، بر صغیر کے اور فارس کے لوگ آتے ہیں. یہ 3 قومیں جن کو ہسٹری کے اندر، جن کے لوگوں جینیس اور آئی سے ماہر مانا گیا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کے اندر پاکستانی کھلاڑی ہیں جو کھیل رہے ہیں. اس طرح آسٹریلیا کی ٹیم کے اندر ایک کھلاڑی تھے، اور اس سے ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے جو پاکستانی نژاد کرکٹرز ہیں. کیونکہ اپرچونیٹی کی بات ہے. اور دوسرا یہاں پر کرکٹ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو ہمارے اسپورٹس بورڈ ہے وہ کرپشن میں نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ کرپشن جو ہے وہ ہمارے قومی المیہ ہے جو لو لیول سے اوپر تک ہے. لیکن یہ جو ایونٹ ہے، جو ایسے ایونٹس ہیں جو HEC نے آرگنائز کرائے ہیں، یہ ان سب چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے. ان کا پازیٹیو رسپانس سب سے بڑا یہی ہے کہ جو گراؤنڈ لیول سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ نکل کر آئے گا. کیونکہ ابھی جس کے نیکسٹ ٹائپ سے کامیاب جو ہم پروگرام اس سے یہی ہے کہ انہوں نے آن لائن لنک دیا ہے، جس آن لائن لنک کے تھرو آپ خود کو رجسٹر کر کے فردر اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ڈفرینٹ ریجنس کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ریجن کی لیول پر کمپٹیشنز ہوں گے، پھر وہ پروونسز لیول پر کمپٹیشنز ہوں گے، اور پھر نیشنل لیول پر ہوں گے. کیونکہ ابھی جو پارٹیسپیشن ہے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی ہے، جن وہ جو پارٹیسپیشن ہوگی اس سے کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، اور وہ بہت اچھا ہے. اور جو سب سے ایک اور جو انیشیٹو ہے جو اسی سیگمنٹ کا حصہ ہے کامبیج اسپورٹس ٹریک کا، وہ یہ ہے کہ ملک کی 10 کے 12 یونیورسٹی کے اندر اسپورٹس اکیڈمیاں بنائی جائیں گی. اسپورٹس اکیڈمیز جو ہوں گی وہ بیسک سٹیپ ہوگا کہ جہاں سے وہ نرسری ہوگی کہ جہاں سے ہمارا ٹیلنٹ بنے گا وہ پھر پروڈیوس ہوگا. تو اسپورٹس اکیڈمیز کا جو انیشیٹو بہت اچھا ہے. اور پھر اسی کے اندر جو وومن کے لیے کوٹا رکھا گیا وہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ وومن کے خاص کوٹا ہے. اور تقریباً 2400 اسٹوڈنٹس جو ہے، مور دین 45% جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ فیمیل ہیں. تو اس سے وہ لوگ جو پاکستان میں نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کنزرویٹو سوسائٹی ہے، تو یہ ان کو بھی جواب ہے کہ ان پر تماشا ہے کہ پاکستان کے اندر وومنس کے لیے بھی اتنی ہی اپرچونیٹیز ہیں جتنی کہ اور لوگوں کے لیے. اور جیسے آپ نے جب فیلڈ میں جا کر ڈفرینٹ اسپورٹس مین سے، ڈفرینٹ آڈینس سے جب ہم نے انٹرویوز کیے، پتہ چلا کہ جو اسپورٹس مین ہے وہ پاکستان کے تمام خطوں سے ہیں. نہ صرف یہ کہ اسپیسیفک سٹی سے ہیں بلکہ ہر ایریا سے. ناردرن ایریاز کی بہت ساری اسٹوڈنٹس ہمیں ملی، آزاد کشمیر کی ملی، یونیورسٹی آف باغ ہے، وومن یونیورسٹی ہے باغ کے اندر، وہاں کے اسٹوڈنٹس تھی، یونیورسٹی آف پونچھ کی اسٹوڈنٹس تھی، ادھر مظفر آباد یونیورسٹی کی تھی، کرکم یونیورسٹی. اس طرح جو باچا خان یونیورسٹی، عبد الولی خان یونیورسٹی ہے، ان کے اندر دیر، اپر دی، وزیرستان، ان ایریاز کی رہنے والی بھی اسٹوڈنٹس ملی، جو کہ بہت خوشی کی بات ہے.
بہت عمدہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر کچھ ریزلٹس ہیں جو ہم نے ایڈ کرنے ہیں. ہمارے سامنے اسکرین پہ لائیو میچ بھی چل رہا ہے وومن ہینڈ بال کا, جو ابھی سے کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں. اسی میچ کا ریزلٹ ہمارے سامنے اناؤنس ہو رہا ہے. یہ ان آفیشیل ریزلٹس ہیں, آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ ان آفیشیل ریزلٹس ہیں, جس میں رحیم یار خان یونیورسٹی کے اور سیالکوٹ یونیورسٹی کا مقابلہ ہوا ہے, جسے سیالکوٹ یونیورسٹی نے 4 گول سے ون کر لیا ہے. بہت بہت مبارک ہو سیالکوٹ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو. اور سیکنڈ مقابلہ جو ہے وہ LCW یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کے درمیان کھیلا گیا میچ ہے, جس میں LCW کا 1 گول اور سرگودا یونیورسٹی کے 12 گول ہوئے ہیں, اور سرگودا یونیورسٹی نے یہ فتح سمیٹی ہے. اسی طریقے سے مزید جو ہمارے سامنے ریزلٹس آتے جائیں گے, ہم ان کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے جائیں گے. آپ لوگوں کو ہم لائیو ریزلٹس بتا رہے ہیں. جو میچ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اس میچ کے یہ ریزلٹس ہیں کہ لاہور رحیم یار خان یونیورسٹی اور سیالکوٹ یونیورسٹی کا میچ جو ہے وہ سیالکوٹ یونیورسٹی نے جیت لیا ہے, اور اسی طریقے سے LCW یونیورسٹی ورسز سرگودا یونیورسٹی کا جو میچ ہے وہ سرگودا یونیورسٹی نے جیت لیا ہے. جیتنے والے تمام ٹیمز کو بہت بہت مبارک ہو. گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں edutv.hec.gov.pk, اور آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں رفا FM 102.2 سے. مجھے اس ٹائم جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ابراہیم حسن نے. ابراہیم حسن, شو میں خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ احمد. بہت شکریہ احمد, آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. جی ابراہیم, بہت خوب آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی نشست کی ہے. آپ کو ویلکم بیک ایک دفعہ پھر اسٹوڈیو میں. بتائیے کیا صورتحال تھی آج دن بھر, اور کیا ریکارڈ کیا, کیا دیکھا, کیا سنا, کیا جانا؟ بالکل, ابھی میں آ رہا ہوں مارشل آرٹ کورٹ سے, تو وہاں پر عثمان ڈار صاحب آئے ہوئے تھے مہمان خصوصی کے طور پر. تو انہوں نے ماشاء اللہ نوجوانوں کو بہت موٹیویٹ کیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو صرف ابتدا ہے, اس کا اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ بیسیکلی پروونشل صوبوں کی سطح پر منعقد ہوگا, اور اس ایونٹ کو ہم جو ہیں گراس روٹ لیول پر لے کے جائیں گے, اور نوجوانوں کو اور زیادہ سے زیادہ اپرچونیٹیز دے گے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہترین طور پر اپنا شو آف کر سکیں اور معاشرے میں ایک بہترین کردار ادا کر سکیں. جی ابراہیم, بہت خوب آپ نے ہمیں بتایا کہ نوجوانوں کو بہتر زندگی کی طرف لے جانا ان ایونٹس کا مقصد ہے, ان کے لائف اسٹائل کو بہتر کرنا, ان کو ہیلدی لائف کی طرف لے جانا. بہت خوب ابراہیم, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گاہے بگاہے ہمیں آگاہ کرتے جا رہے ہیں. ہم ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ edutv.hec.gov.pk سے آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں لائیو سن رہے ہیں رفا FM 102.2 سے. مجھے اس ٹائم اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے حمزہ بشیر عباسی صاحب نے. عباسی صاحب سنائیے کیا حال چال ہیں, کیسے ہیں؟ ابراہیم جی آپ سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آج کے دن میں کیا دیکھا, کیا سنا, کیا جانا. حمزہ بشیر عباسی صاحب, آپ سے بھی میرا یہ سوال ہے کہ آج دن بھر میں کیا مصروفیات رہیں, کیا ریکارڈ کیا, کیا شوٹ کیا اور کیا کوریج کی؟ دن بھر آج ہمارا بہت اچھا گزرا ہے. آج جوڈو کے فائنلز بھی تھے, اور عثمان ڈار صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, اور کافی اچھا ہمارا ایکسپیرینس رہا آج, اور کافی ہم نے کوریج کی. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ہم وہاں پہ کوریج کر لے رہے ہیں, اور بس یہی مصروفیات تھی آج. بہت خوب حمزہ بشیر عباسی, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے. ہم آپ کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام میں. اور ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کرتا چلوں کہ ہمارے سامنے آج جو کلپس چل رہے ہیں ہینڈ بال کے, یہ میچ ہے وومنس کا, اور ہینڈ بال کے میچ میں جو ریزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو ایک دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں. رحیم خان یونیورسٹی ورسز سیالکوٹ یونیورسٹی کا مقابلہ سیالکوٹ یونیورسٹی نے جیت لیا ہے, اور LCW یونیورسٹی ورسز سرگودا یونیورسٹی کا مقابلہ سرگودا یونیورسٹی نے جیت لیا ہے. گفتگو کے سلسلے کی طرف مزید بڑھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم حسن اور حمزہ بشیر عباسی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ابراہیم بتائیے گا, عثمان ڈار صاحب نے آج اختتامی تقریر سے خطاب کیا ہے, بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ عثمان ڈار صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بیسیکلی کہ یہ پہلا اسٹیپ ہے اسپورٹس کی جانب اور تبدیلی کی جانب, کیونکہ
کافی عرصے سے کھیل نہیں ہو رہے تھے، تو اس کو مزید وسیع کیا جائے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. سب سے پہلے اس کو صوبائی سطح پر منعقد کیا جائے گا مقابلوں کو، اور اس کے بعد ڈویژن کی سطح پہ، اس کے بعد ڈسٹرکٹ کی سطح پر، اور ڈسٹرکٹ کے بعد اسکول اور کالجز کی سطح پر اسپورٹس مقابلے منعقد کیے جائیں گے، تاکہ جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو بہترین کھیلوں کے مواقع مل سکیں. جی بالکل ابراہیم، بہت خوب آپ نے تو تقریر کو بالکل سمرائز کر دیا ہے، بہت خوب، الفاظ کا عمدہ چناؤ. نشریات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں edutv.hec.gov.pk سے، اور آپ ہمیں لائیو سن رہے ہیں رفا FM 102.2 سے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابراہیم، ہمارے سامنے جو ہے وہ جیسے کہ ریزلٹس آتے جا رہے ہیں، خواتین کے بھی آ رہے ہیں، مردوں کے بھی آ رہے ہیں. بتائیے گا، جوڈو میں آپ آج کوریج کر رہے تھے، بتائیے گا کیا صورتحال تھی دن بھر؟ بالکل، پنجاب یونیورسٹی اور آئی جی یو یونیورسٹی جو تھی ان کے مقابلے دیکھنے میں بہت اچھے نظر آئے، کیونکہ دونوں ٹیموں نے بہت اچھا مقابلہ کیا. ابھی جو ہم نے ایونٹ دیکھا تھا وہ مردوں کا مقابلہ تھا، اور شام 6 بجے انشاءاللہ تعالی خواتین کا فائنل مقابلہ ہوگا. تو دن بھر جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ کھلاڑیوں نے بڑھ چڑھ کے کھیلوں میں حصہ لیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا جو اسپورٹنگ سٹاف ہے اور ان کے جو کوچز ہیں ان کا رویہ قابل عزیز ہے کہ ہارنے والے کھلاڑی کو بھی جس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھنے میں آتے ہیں کہ ایسے پریشر سچویشن میں کوچز بھی کافی جو نروس ہوتے ہیں، لیکن میں نے خود دیکھا کہ کوچز نے اپنے ہارنے والے کھلاڑیوں کو بھی موٹیویٹ کیا، اور ان کو بھی کہا کہ کھیل ہار جیت کا حصہ ہوتا ہے، اور کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو کافی حد تک سپورٹ کیا. بہت خوب ابراہیم، آپ نے ہمیں جو ہے بہت خوب انداز میں بتایا. میرے ساتھ موجود ہیں حمزہ بشیر عباسی، ابراہیم حسن، اور ساتھ میں تصدق حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت. تصدق، بتائیے گا کیا دن بھر مصروفیات رہیں، کیا کہاں گئے اور کیا کیا لے کر آئے؟ جی السلام علیکم احمد بھائی، بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم جوڈو کراٹے کی ہم صبح سے ادھر ہی ڈیوٹی بھی دے رہے تھے، اور کچھ کورنگ بھی کر رہے تھے، اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا اور بہت کچھ کیا بھی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت بہترین بات ہے کہ اسپورٹس میں اب وہاں پہ کراٹے اتنے بہترین انداز سے کرائے کہ ہم اس کو کور کرتے وقت ہمارے اندر خود دلچسپی پیدا ہو رہی تھی کہ یار ہم خود بھی پریکٹیکلی اس میں حصہ لیں گیم کو بہترین. بالکل، وہ اتنے بہترین انداز سے گیم کر رہے ہیں، اتنے بہترین انداز سے ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور سکورز کر رہے ہیں، اور اپنے اتنی دلجوئی کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں کہ ہمارے اندر خود موٹیویشن پیدا ہو رہی ہے کہ ہم بھی جائیں، ہم بھی خود کورنج کو لگا کے اور خود کھیلنے چلے جائیں. تو بہت بہترین انداز سے کر رہے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی اسپورٹس ہونی چاہیے. ان میں مستورات نے بھی حصہ لیا ہے، مردوں نے بھی، لڑکوں نے بھی، اور بہترین اس میں بہت اچھے انداز سے، کل بھی بہت اچھے انداز سے تھا، اور آج بھی بہت اچھے انداز سے کیا. بہت خوب تصدق حسین، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. بتائیے کہ تصدق، عثمان ڈار صاحب بھی آج آئے تھے، تشریف لائے تھے، ان کو بھی آپ نے ریکارڈ کیا ہے، ان کو بھی شوٹ کیا ہے. کیا سمجھ میں آیا، کیا حکومت کا انیشیٹوز ہیں، کیا حکومت کرنا چاہ رہی ہے، اور کس طرف ہمارا رخ کیا ہے؟ یہ تو بہت بہترین انداز میں انہوں نے، عثمان ڈار نے بھی آ کے بہت بہترین انداز سے پلیئرس کی دلجوئی کی، بہت ان کو حوصلہ دیا کہ بہت اچھا آپ پلیئرز ہیں. ان کو پلیئرس کو باقاعدہ انہوں نے انعامات دیے، انہوں نے بلایا، ان کے ساتھ پکچرز بنائی، ان کو سپورٹ کی، ان کو موٹیویٹ کیا پراپر انہوں نے آ کے کہ گیمز میں جانا چاہیے. ابھی حکومت کا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ رجحان کیا جائے ہماری نوجوان نسل کو اسپورٹس کی طرف، کیونکہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے اندر ایک سستی کو ہٹا کر چستی پیدا کرتی ہے، ہمارے اندر ایک کوالٹی پیدا کرتی ہے کہ یار ہم جس طرح لڑکیوں کے اگر دیکھا جائے تو جوڈو کراٹے میں میں خود دیکھ رہا تھا کوریج کرتے وقت کہ وہ اتنے وہ بہادر ہو کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں کہ اگر کوئی لڑکا ان کو ہراس کرتا ہے یا ان پہ حملہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچا سکتی ہیں. جی بالکل، بہترین انداز سے وہ گیم لڑکیوں نے گیمز میں حصہ لینے سے ان کے اندر مضبوطی آئی ہے، طاقت آئی ہے، خود اعتمادی آئی ہے، سیلف اسٹیم آئی ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو ہماری خواتین میں پیدا ہوئی ہیں ان گیمز کو کھیلنے کے بعد. بہت خوب، آپ نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے، احسن انداز میں آپ نے ہمیں تصدق آگاہ کیا. پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، اور میں تصدق آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گا. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں edutv.hec.gov.pk سے،
اور آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں رفا FM 102.2 سے. اچھا تصدق ایک چیز ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ناکام بھی ہو رہے تھے, کامیاب بھی ہو رہے تھے. بہت سے بچے تھے جنہوں نے جو شکست کھائی ہے, جنہوں نے, بہت سے بچے تھے جو فاتح قرار دیے گئے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں میں حوصلہ تھا شکست کو فیس کرنے کا. بچوں نے شکست کو بھی اسی اعتماد کے ساتھ فیس کیا ہے, اور شکست کو بھی اسی اعتماد کے ساتھ فیس کیا ہے. بہت لوگوں کے اندر اعتماد آ گیا ہے, لوگوں کے اندر کرش ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, ہمارے ویورز کو بھی دیکھنی چاہیے. اسی کے ساتھ تصدق حسین آپ کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کا اختتام ہوتا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اب ہمیں جوائن کریں گے اظہار عباسی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم ابھی دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو, اور آپ ہماری لائیو نشریات دیکھ رہے ہیں EDU TV پر لائیو دیکھ رہے ہیں, اور رفا FM 102.2 پر لائیو سن رہے ہیں. تو اس ٹائم ہمیں ساتھ جوائن کیا ہے رضوان عبداللہ نے, اور اسپورٹس اینالسٹ سر عبداللہ شاہ. اچھا السلام علیکم پاکستان, دس از یور ہوسٹ رضوان عبداللہ. اور ابھی جیسے کہ ہمارا بڑا شاندار قسم کا سواگت کیا ہے اظہار عباسی صاحب نے, تو اس وقت ہم جیسے کہ ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں سر عبداللہ. ہاں یہ ہمارے سر بھی ہیں, ہمارے دوست بھی ہیں, اور ہمارے کولیگ بھی ہیں, اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں. سر سب سے پہلے یہ ایونٹ اتنا زبردست شاندار جا رہا ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہو, مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایونٹ کے بارے میں؟ دیکھیے, جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ایک صحت مند جسم کے اندر صحت مند دماغ ہوتا ہے. اس لیے پاکستان کے ساتھ یہ بدقسمتی رہی کچھ عرصے سے کہ پاکستان کھیلوں کے شعبے میں بہت پیچھے چلا گیا ہے. باوجود جس بھی وجہ سے گیا ہے, پاکستان کھیلوں کے شعبے میں پیچھے رہ گیا تھا. چاہے وہ سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہو, چاہے ہمارے ملک میں جب آتنکواد ٹیررزم کی لہر آئی تھی وہ ہو, چاہے جب دہشت گردی عروج پہ تھی وہ ہو. اس کے ساتھ یہ بات ہے کہ اس حکومت پر آپ جتنی تنقید کریں, پاکستان تحریک انصاف پہ چند معاملات ہیں جس کے اندر یہ کرسٹل کلیئر تھے. اس کے اندر سے ایک ٹورزم تھا, اس کے اندر سے ایک کھیل تھا, سپورٹس. آپ دیکھ لیں جب حکومتی سرپرستی کے اندر کوئی کام کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو پورے ملک کے اندر شروع کی گئی ہے. اس کے اندر ایک سال کے اندر پورے ملک میں مردوں کی 12 اور ویمن کے لیے 10 سپورٹس اکیڈمیاں بنائی جائیں گی. یہ اس پروگرام کے مینیفیسٹو میں شامل ہے, ٹھیک ہے. یہ جو اس کی اوپننگ اسٹیٹمنٹ تھی, جو اوپننگ سیرمنیز تھی, اس کے اندر ہم نے پیراگلائڈنگ دیکھی, اس کے اندر ہاکی ویمن مین میچز دیکھے, اس کے اندر ہم نے باکسنگ دیکھا, جوڈو دیکھا, کرکٹ دیکھا, اس کے ساتھ سوئمنگ دیکھا, ہم نے فٹنس کے مقابلے دیکھے. دیکھیں اتنے بڑے لیول پہ جب آپ اپنی یوتھ کو انڈلج کرتے ہیں اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز کے اندر, تو ایک وہ سماجی برائیوں سے وقتی طور پہ دور ہو جاتے ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ عبداللہ صاحب, آپ نے بالکل بڑی زبردست قسم کی چند باتیں ہم سے شیئر کی ہیں, اور کیونکہ آپ کا خود بھی اس میں بڑا زیادہ, کیونکہ آپ ہمارے ساتھ ایز اے مینشن کہ اسپورٹس جرنلسٹ کے طور پہ بھی آپ نے بڑا کام کیا ہوا ہے, اور آپ اس ایکسپیرینس کو شیئر کرتے ہوئے ساتھ ہمیں اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں. تو جیسے آج آپ ہمارے ساتھ موجود تھے جب ہم ہاکی کور کر رہے تھے, اور وہاں پہ جب دیکھیں ایک اسپورٹس ڈرائیو کا بیسکلی جو ایم ہوتا ہے ٹو موبلائز دی ینگسٹرز, کہ آپ نے اپنے ینگسٹرز کو ایک صحیح راہ دکھانی ہے کہ ینگسٹرز کس سائڈ پہ جائیں گے, اور وہ آپ کو نظر آیا, وہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. سب سے زیادہ جو خوشائن بات یہ تھی کہ خواتین کی شرکت اور بھرپور انداز سے شرکت, اس پہ اگر آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں تو. دیکھیے گا جس طرح یہ ہاکی جس آپ میچ کی بات کر رہے ہیں, میں اس کے اسٹیڈیم میں موجود تھا جو سپیریئر کالج اور وومن یونیورسٹی آف لاہور کی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا ہے. اس کے اندر میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ جو لڑکیوں کا جذبہ تھا, جو ان کے ایکٹیویزم تھا, اور جو باہر اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تماشائی تھے, ان کا جوش و خروش وہ اس سے بھی زیادہ چیئرنگ کر رہے تھے. لیکن جب آپ کے ملک کے اندر, اس سے ہمیں 2 فائدے ہوئے ہیں. ایک ہمارا اسپورٹس پروموٹ ہوا, ایک ویمن امپاورمنٹ ہوئی. جب آپ دیکھتے ہیں لڑکیاں ہاکی لے کے کھیل رہی ہیں کھلے ماحول میں, انہیں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, اس سے ایک سینس آف فلفلمنٹ آتی ہے پوری نیشن کے اندر کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں, ہماری بہنیں, وہ کھیل کے میدان اعلیٰ سطح پہ خود کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ مطلب
وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو جب لڑکیاں آپ اپنی ملک کی ویمنس کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انڈلج دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا لگتا ہے, کیونکہ آنے والے سالوں میں شاید ظاہر سی بات ہے کہ ان کی شادیاں ہوں گی اور وہ پریکٹیکل لائف میں ہوگی. تو اس وقت جو انجوائمنٹ کر رہی ہیں وہ ان کی زندگی کا سب سے بیسٹ پیریڈ ہے. نہیں, ایون آپ کی بات میں اس بات سے متفق بھی ہوں, اور میں اس پہ یہ ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ایون شادیوں کے بعد اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آج کل کا معاشرہ جس طرح ایک جو اسٹیریوٹائپ تھنکنگ ہماری یہ آ رہی تھی کہ بھائی جان اس وقت ناردرن ایریا سے خواتین نہیں شرکت کریں گی, ٹرائبل ایریا سے لڑکیاں شرکت نہیں کریں گی, اندرون ملک سے لڑکیاں شرکت نہیں کریں گی, وہ سب اسٹیریوٹائپ ختم ہو رہا ہے. تو یہ بھی جو ہم لوگ اس پہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب خواتین شادیوں کے بعد جا کے اب تو وہ بھی رجحان آ چکا ہے کہ مرد حضرات بھی بڑے سپورٹو ہو چکے ہیں, اینڈ وہ جو یہ پورا ایک اسٹیریوٹائپ تھنکنگ جو ہے نا وہ ٹوٹ رہی ہے اور وہ آگے جا رہی ہے. سو اس پہ بڑا ایک عبداللہ صاحب اس پہ اگر آپ اس کے اوپر ایک بات تو یہ کہ دیکھیں یہ تو جو آپ نے سارے پوائنٹس بتائے ڈیم ویلڈ, ٹھیک ہے, وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ کہ ایک تو یہ حکومتی سطح پہ کام ہوا ہے, ایک اسپورٹس کمپلیکس کے اندر ہوا ہے, لیکن اس کے اندر ہم سب کا بھی کردار تھا اور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی گھر کی خواتین کو ہم خود, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے جو نوجوان ہیں وہ فٹنس سے بالکل دور ہیں. ہمارے جو ریجڈ ریلیجیس طبقات ہیں اس کے اندر اسپورٹس کو لے کے بالکل عجیب سی بات کی جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جم کے اندر آپ کو ورک آؤٹ کرنا یا اگر آپ کی بیٹیاں کھیلوں کے اندر انڈلج ہو رہی ہیں تو یہ غیر اسلامی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, اسلام کے اندر انہیں برابر کے حقوق دیے گئے. تو اس کے اندر یہ پروگرام کل ختم ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو شمع روشن ہوئی ہے اسے روشن کرنا چاہیے. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور وہی میں کل بھی میں جب آیا تھا لائیو تو میں نے ایک چیز عرض کی تھی کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. نثار صاحب, جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور انہوں نے پہلا اسٹیپ رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد جو کامیابی کا سفر ہے وہ میرے خیال سے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیشہ سے جو پہلی پلاننگ ہوتی ہے, پہلا چیز کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے, اور آپ کو ہمیشہ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کریں گے, کہ یار یہ ٹورنامنٹ ہو کس طرح سکتا ہے, یہ پوری 190 یونیورسٹیز سے زیادہ یونیورسٹیز کو موبلائز کس طرح کر سکتے ہیں. یہ اب ہو چکا ہے, تو اب اٹس پاسبل. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اور یہ جو ایک پوری انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے, میرے خیال سے یہ آگے جا کے ہمارے لیے بہت بینیفیشل بھی ہے, نہ صرف ہمارے لیے ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ ہم لوگ جو بات کرتے ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہماری یوتھ کے لیے, کیونکہ جب آپ یوتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سارے شعبوں میں یوتھ بہت آگے تک جا رہی ہے. اور سب سے زیادہ میرے خیال سے جو اپریشیٹیبل بات وہ یہ ہے کہ آفیشلز کے بارے میں, کہ آفیشلز اپنی جان لگا رہے ہیں یہاں پہ. آفیشلز نے کھڑے ہو کے میچ آفیشیٹ کرنا, ایک نہیں, دو نہیں, تین چار میچ آفیشیٹ کرنا, اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. لیکن وہ کھڑے, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ بیسکلی ریپلیکا کر رہے ہیں یوتھ کا کانفیڈنس. جو یوتھ دیکھ رہی ہے وہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی آنکھوں میں چمک دیکھنا, دوسرا بھی انسان جو ہے نا وہ بیسکلی وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یار یہ اگر پرفارم کر سکتے ہیں, یہ اگر اسے کر رہے ہیں تو ہم لوگ بھی کریں. تو وہ آپ اس میں کانفیڈنس میں آ کے اچھا پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر سی بات ہے جس پلیٹ فارم سے ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں RFA FM 102.0, اس کی طرف سے جس اس کی کوریج کی گئی وہ یقیناً قابل تعریف ہے. اور اس کے ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بدقسمتی سے اگر جو یہ بات سن رہا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ ایک ہی اسپورٹس ہے جو کھیلے جانے کے قابل ہے, اینڈ دیٹ از کرکٹ, اینڈ اٹ از ٹوٹلی رانگ. دس سینس از ٹوٹلی رانگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے آج ہاکی کے میچز دیکھے, ہم نے فٹنس دیکھا, ہم نے جوڈو دیکھے, ہم نے باکسنگ دیکھی, ہم نے والی بال کے میچز, ہم نے پیراگلائڈنگ دیکھی. تو اگر اس طرف بھی اپنا دھیان دیں, بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ان شعبوں کی طرف دھیان نہیں ہے. اور ایسا قیمتی ٹیلنٹ میں نے اپنی آنکھوں سے تباہ ہوتا دیکھا کہ جن وہ اس مکتبہ فکر کے حد چڑھ گیا کہ کرکٹ کے علاوہ کوئی اور کھیل کھیلے جانے کے قابل نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو عوام کی انوالومنٹ تھی, پہلے دن میں خود روڈ کے اوپر 2 گھنٹے ٹریفک میں پھنسا رہا, تو وہ اتنا پلیزنٹ, لیکن یہ پازیٹیو تھا, یہ پازیٹیو امپیکٹ فرسٹ ہینڈ متاثرین میں سے ایک تھا. تو لیکن اس کے ساتھ جو جوش و خروش نظر آ رہا تھا, یونیورسٹی کی بسز تھیں, پلیئرز تھے, لاہور, کراچی, اسلام آباد, ہر جگہ سے آئے ہوئے تھے. تو یہ جو تھا نا, اسے دیکھ کے, اور جب آج میں نے خود اس ایونٹ میں شمولیت اختیار کی ہے, ہاکی میچز دیکھے, جوڈو اینڈ باکسنگ دیکھا. ہم ہاکی کی بات کر رہے ہیں, اور ابھی فی الحال جب ہم لائیو بھی جا رہے ہیں تو یہ ہاکی ہی کے میچز دکھائے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ کنٹینیوسلی. اس میں آپ دیکھیں کہ کس جوش و ولولے سے خواتین یہاں پہ اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور نہ کہ صرف اچھا پرفارم کرنا تو ایک آپ صرف ایک وہ بات کرتی ہیں, اپنے جوش و جذبے سے
ٹھیک ہے. سلیکٹرز آئے ہوئے یہاں پہ, نیشنل ٹیم کے سلیکٹرز آئے ہوئے تھے, میرے خود ملاقات ہوئی ان سے, ٹھیک ہے. اولمپئنس تھے, ان کو متاثر کر رہی ہیں کہ کیا پتا یہ انڈر 19 کل کو کھیل رہی ہیں, انڈر 21, انڈر 22, انڈر 25 کے میچز کے پاکستان کے لیے نمائندگی کر رہی ہیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اور جب آپ اس سطح پہ کھیل رہے ہوتے ہیں, جب آپ کو میڈیا ایکسپوجر مل رہا ہے, کیونکہ یہ سارا آن ایئر ہو رہا ہے, یہ میڈیا ایکسپوجر آپ کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میڈیا کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ جو سب سے مزے کی چیز ہے کہ کراؤڈ کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ کراؤڈ اس وقت ہم لوگ جس اسٹیڈیم میں گئے ہیں, عبداللہ شاد صاحب جس اسٹیڈیم میں گئے ہیں, یقین مانے کراؤڈ بہت اچھا تھا. ایون جو کراؤڈ میں اگر آپ دیکھیں, کیونکہ یونیورسٹیز بہت زیادہ ہیں, تو یونیورسٹیز کی اپنی جو, کیونکہ میچز بعد میں ہونے تو یونیورسٹیز کے پلیئرز خود آ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جب ایک ٹورنامنٹ ایک سائڈ پہ ختم ہو جاتا ہے میچز, دوسرے سائڈ پہ آ کے بیٹھ کے, تو کراؤڈ کی انوالومنٹ بہت زیادہ تھی. یہ بڑے زبردست مناظر. اینڈ فرسٹ آف آئی لائک ٹو کنگریچولیٹ یو رضوان عبداللہ چشتی صاحب اینڈ اظہار عباسی صاحب کہ آپ نے اپنے تعلیمی میدان سے نکل کے پہلی بار پروفیشنل فیلڈ کے اندر آئے. آپ کو پتہ چلا ہے کہ واٹ از جرنلزم, what is it meant to be, and the second thing is کہ آپ لوگ اب امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسپورٹس نہیں لیکن جرنلزم کے تو ابھرتے ہوئے ستارے ہوں گے. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ شاہ صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عبداللہ شاہ صاحب. ایک اور جو چیز میں نے ہمیشہ سے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک اسٹیپ جو ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے, اسٹیپ ہم لوگ اٹھا لیتے ہوتے, اس کی کنٹینیوٹی کس طرح ہوگی. اب یہ اسٹیپ تو اٹھ چکا ہے, ہم نے اس کو ڈیولپ کر چکے ہیں, اس پورے ایونٹ کو ہم کور کر چکے ہیں, اس پورے ایونٹ کو اس کی آؤٹ کمز ہم دیکھ رہے ہیں. تو اب اس ایونٹ کے بعد, کیونکہ اختتام کی طرف یہ جانب بالکل جا رہا ہے, یہ گامزن ہے, تو یہ اب اس کی آؤٹ کم کیا ہوگی, اس کے بعد جو آنے والے ایونٹس ہیں وہ کس نوعیت کے ہوں گے, یا آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایز اے عام شہری, ایز اے جرنلسٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے آنے والے ایونٹس انڈر کامیاب نوجوان اسپورٹس ڈرائیو کیسے ہوں گے؟ دیکھیں یہاں پہ میں قابل اعتراض کے تھوڑی سی ایک آف دا ٹریک مثال دینا چاہوں گا کہ جس طرح جب کوئی بری واقعات کی سیریز ہوتی ہے, جب کوئی فسادات ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ رونما ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کی جھڑی لگ جاتی ہے. اسی طرح جب اچھے واقعات ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب جوان اسپورٹس ڈرائیو ایک واز اے سکسیس, اینڈ اس کے اندر ہمیں خواتین کی شمولیت دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اور کلیگس ہیئر ود اس, اور اس کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور ہم سب کو اس کے ثمرات سے ملکی سطح پر مستفید ہونے کا موقع ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے عبداللہ شاہ صاحب. میں اس پہ ہم لوگ جتنا بولیں اتنا کم ہے کہ کتنا یہ زبردست ایکسپوجر ہے, کتنا زبردست یہ یہاں پہ ایک اسپورٹس ڈرائیو, اس کو میرے خیال سے جو اس کا نام ہے وہ اٹ سیلف ریپرزینٹس دی پکچر, کہ وہ بہت زبردست قسم کی اینڈ اٹ ریپرزینٹس کہ کامیاب جوان کے پیچھے اسپورٹس کی کیا اہمیت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اظہار باسی صاحب, آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں تھوڑا سا. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح اس کا موقع کھیلو جوان دل سے, تو جوان سے مراد صرف جوان سے مرد ہی نہیں ہے بلکہ اس میں میل اور فیمیل دونوں آ جاتے ہیں جوان کے اندر. پہلے تو یہ چیز ہے کہ جوان, جیسے علامہ اقبال کا پیغام ہے, اس میں جوان کا ورڈ یوز کیا, اور یہ جوان کا ورڈ صرف میل کے لیے نہیں بلکہ میل اور فیمیل دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے, دونوں کے لیے. اس وقت جب آپ نے وومن کی بات کی تو یہ بات بہت خوشائن تھی کہ وومن کی جو پارٹیسپیشن تھی وہ اسپیسیفک سٹیز سے نہیں تھی, بلکہ اس پارٹیسپیشن کے اندر جیسے وومن یونیورسٹی باغ آزاد کشمیر, پونچھ یونیورسٹی ہے, یا باچا خان یونیورسٹی, عبد الولی خان یونیورسٹی, یعنی وہ ایریاز سے جن کو کنزرویٹو کہا جاتا ہے کہ لوگ کنزرویٹو ہے, اسٹیریو ٹائپ لوگ ہیں, وہاں سے فیمیل کی پارٹیسپیشن آنا یہ ایک انتہائی خوشکن نمبر ہے. اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو نیگیٹو پورٹری کرتے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان کے اندر ہر قسم کی اپرچونیٹیز ہے میل اور فیمیل کے لیے. دوسرا, آپ نے اس جو انیشیٹو ہے اس کی کنٹینیوٹی کی بات کی. اگر ہم اس کنٹینیوٹی دیکھیں تو اس کے لیے آگے جو ہے وہ کامیاب جوان پر لائیو ایک آن لائن لنک کا اہتمام کیا گیا کہ جس کے ذریعے کوئی بھی خود کو اس پروگرام میں رجسٹر کرا سکتا ہے اسپورٹس کے. بالکل بالکل. کیونکہ بیسک جو موٹو ہے وہ ہے گھر سے گراؤنڈ تک, گراؤنڈ سے فائنل راؤنڈ تک, کہ ہم نے اسپورٹس کا جو ریوائو کرنا ہے لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے. تو اس کے لیے ریجنز میں ڈیوائڈ کر کے ریجنز لیول پر پہلے کمپٹیشنز ہوں گے, تو اس کے بعد پھر جو ہے ان کو پروونسز لیول پر اور پھر نیشنل لیول پر ڈفرینٹ کمپٹیشنز ہوں گے. تو اس کے لیے پھر اسپورٹس کا اہتمام کیا گیا.
اور جس کے روح وہاں جو ہے اور جو اس کے ہیڈ ہے جو اس کے انچارج ہے وہ عثمان ڈار صاحب ہے. بالکل جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج عثمان ڈار صاحب بڑے بھرپور جوش و خروش سے وہ شرکت بھی کی ہے انہوں نے, اور وہ آ کے باقاعدہ طور پہ جو ٹیمز کے ساتھ انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے اور انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں کھنچوائی ہیں. اس کے بعد پاکستان زندہ باد کے نارے بلند کیے ہیں. ان کی پرٹیکولر یونیورسٹیز کے ساتھ انہوں نے ان کی پرٹیکولر یونیورسٹیز کے نعرے بلند کیے. تو یہ بتاتا ہے کہ آپ کی کتنا یہ اسپورٹس انوالوڈ ہے اور کتنا ایک ساتھ مل کے ہم ایک یکجا بن کے ہم ایک پاکستانی عوام بنتے ہیں. بالکل. اچھا, جو ہم نے دیکھا کہ انوگریشن سے بھی پہلے 2 دن وہ یہاں پر موجود تھے اور تمام انتظامات کی خود نگرانی کر رہے تھے, بلکہ تمام انتظامات کو خود دیکھ رہے تھے, اور انوگریشن والے دن بھی انہوں نے فردر ہر چیز کو دیکھا, ہر چیز کو مانیٹر کیا کہ کیا چیزیں کیسے چل رہی ہے. تو یہ بھی بڑے خوشائند بات تھی کہ تمام انتظامات کو خود دیکھتے رہے. انوگریشن سے پہلے 2 دن خود یہاں آ کر ہر ایک چیز کو, ہر گراؤنڈ کو چیک کیا. پھر انوگریشن والے دن بھی وہ یہاں پر ایکٹیو رہے, تمام انتظامات انہوں نے خود دیکھے. پھر آج جیسا کہ یہاں پر آئے, پھر کل ایسے دن پہلے کشمانہ طارق صاحب آئی تھی, اور انوگریشن میں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بھی آئی تھی. بالکل بالکل. اچھا, جیسے ابھی ہم اپنی نشریات کی ٹی وی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاکی کا میچ یہاں پہ جاری سازی ہے بٹوین سپیریئر یونیورسٹی اینڈ LLW کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. یہ لاہور یونیورسٹی ہے, کالج یونیورسٹی وومن, اور اس کے ساتھ ساتھ سپیریئر یونیورسٹی کے میچز درمیان میں ہیں. اس کو ہم نے خود یہاں پہ جا کے وٹنس کر رہے ہیں, اور یہ زبردست. اس میں جو سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے جو تگڑی ٹیم ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس ٹورنامنٹ کی, کہ یہ جیسے 8 رائیولز جسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا پاکستان ہے, ریال میڈرڈ بارسلونا ہے, ٹھیک ہے, انگلینڈ آسٹریلیا ہے. تو یہ بالکل 8 رائیولز کا میچ ہے, اور ان کے ہمیشہ یہ سیمی فائنلز یا تو فائنلز میں یہ ہمیشہ آ کے ملتے ہیں. اور یہ اس میچ میں بڑی زبردست پرفارمنسز دی گئی ہیں ڈفرینٹ پلیئرس کے. تو یہ دیکھیں, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فل پروفیشنلزم آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خواتین میں بہت زبردست قسم کا ہے. اور اعجاز صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ آج جب آپ یہ میچ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اچھا سے فیل ہو رہا ہے ہمیں کہ پورے ملک کی جو انڈسٹریز ہے ان کی پارٹیسپیشن آئی ہے, اور پارٹیسپیشن ایسی نہیں تھی کہ جیسے عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھانا پوری کرنے کے لیے بس یار ہم نے اتنے بندوں کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے, ٹیم کو فورسفلی بھیج دیا جائے, ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. بلکہ جتنی ٹیمز وہاں پر میچ کھیل رہی تھی ان کے ساتھ ان کے کوچز موجود تھے, اس کے علاوہ ان کے اسپورٹس انچارج جو یونیورسٹیز کے تھے وہ موجود تھے, پورے آفیشلز تھے ان کے ساتھ. بالکل. اور پھر بریک میں ان کو انسٹرکشن دے کر انکریج کر رہے تھے کہ آپ نے اینڈ تک کھیلنا, ہمت نہیں ہارنی, اور آپ نے جیت کر جانا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ بس پارٹیسپیشن کے لیے کھانا پوری کریں. یہ بہت خوشائند بات تھی کہ تمام ٹیمیں جو ہے وہ سلیکشن کے پروسیجر سے گزر کر اور جیتنے کے نیت سے آئی ہوئی تھی, یہاں پر جیتنے کے لیے آئی تھی کہ ہم نے کچھ ون کر کے جانا ہے یہاں سے. اور جیتنے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اس بات کا کہ جیتنا زیادہ ضروری نہیں, زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایفرٹ, زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کتنے زور و شور سے اس کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں, آپ کتنی بھرپور اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں. اف دی اپوزٹ ٹیم آئی تھنک فیئرز یو کہ یار یہ ٹیم اچھا کھیلے گی ریگارڈلیسلی کہ کیا رزلٹ آ رہا ہے یا پھر کیا آ رہا ہے, میرے خیال سے آپ وہ چیز اچیو کر چکے ہیں کہ آپ کی اگلی اپوننٹ ٹیم جب آپ کو یہ سمجھنے لگ جائے کہ یار یہ اچھے کھیل سکتے ہیں, بے شک وہ ہاریں یا جیتیں, ٹھیک ہے, اور صرف ایک جو کہہ سکتے ہیں نا کہ صرف ایک تھاٹ آ جانا, تھاٹ پروسیس میں شریک ہو جانا کہ یار یہ اچھا کھیل سکتے ہیں, تو یہی بہت ہے. آپ اپنے آپ کو ظاہر اس طرح کریں. آپ اپنے یہ میری تو نہیں خیر ایک بڑی مشہور سینگ ہے, وہ یہ ہے کہ میچز آر آلسو وان آف دا گراؤنڈ ایز ویل, ٹھیک ہے, کہ آپ آف دا گراؤنڈ بھی میچز جیتتے ہیں. آپ کا ایٹیٹیوڈ, آپ کا وارم اپ سیشن کس طرح کا تگڑا آپ نے وارم اپ سیشن کیا ہو, ٹھیک ہے, آپ کس طرح اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں, یہ بڑا میٹر کرتا ہے. اور سب سے زیادہ جو میرے خیال سے میٹر کرتا ہے وہ آپ کی مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ از دیئر, اف یو وانٹ ٹو ون, آئی تھنک یو کوڈ ون اینی تھنگ. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ وننگ کی طرف ہے اور آپ اگر اچھا نہیں بھی پرفارم کر رہے, آپ سے پرفارم اچھا نہیں بھی ہو اور آپ نیل بائٹنگ میچ ہار بھی گئے, تو آئی تھنک اٹس فار دا کاز کہ یہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے, لیکن آپ نے وہ فائٹنگ ایفرٹ کی ہے اور آپ فائٹ کر کے ہارے ہیں. تو میرے خیال سے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بالکل, آپ کو فائٹ کر کے ہار جی تو ہر مقدر ہے کھیل کا, کسی ایک ٹیم میں تو ہار رہے یہ تو طے ہے, چاہے وہ جتنے بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, لیکن لاسٹ ٹائم تک ہمت نہیں ہارنا, آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا,
اور اس کے بعد آپ نے دل نہیں چھوڑنا. یہ ایک بہت زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے. یہ ابھی ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لائیو مناظر دکھائے ہیں. تو جو میچ بٹوین، میں نے آپ کو بھی بتا رہا تھا کہ لاہور یونیورسٹی ہیں، وومنز یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ان کا بیچ میں جو میچ ہوا تھا سپیریئر کالج کے ساتھ، وہ بڑا ہی انتہائی کانٹے کا میچ تھا. یہ 1-1 کے ساتھ ڈرا ہوا ہے اظہار عباسی صاحب، اور اس کے بعد ان کو پلنٹی شوٹ آؤٹس پہ لے کے گئے ہیں. تو پلنٹی شوٹ آؤٹس کی جیسی ہمیں اپڈیٹ آتی ہیں تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. اور یہ بڑا زبردست ہے. مطلب آپ دیکھیں سیمی فائنلز آر گوئنگ، نیل بیٹنگ فنشز ہو رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست ہے ایونٹ کے لیے بھی. آئی تھنک جب نیل بیٹنگ فنشنگ ہوتی ہے تو وہ ایونٹ کے لیے بہت بہت خوشائن ہوتا ہے کہ آپ انڈلج ہو جاتے ہیں ایونٹ کے اندر، کہ آپ دیکھتے ہیں یار یہ اگر وہ ہوتا ہے 1 سائڈڈ میچز ہوں تو اس کا مزہ نہیں آتا. اگر میچز ایسے ہوں جو کہ اینڈ تک جائیں اور جو کہ تماشائیوں کو بالکل وہ کر دیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال سے زیادہ انٹریگ کرتا ہے. اچھا، ابھی ہمارے پاس والی بال کے وومن کے جو سیکنڈ راؤنڈ کے ریزلٹس ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں. والی بال میرے خیال سے بڑی زبردست خواتین کے لیے. تو والی بال کے بارے میں اس کے اندر 42 ٹیمیں تھیں جو پارٹیسپیٹ کر رہی تھیں، تو اور جن کے کل 25 میچز ہوئے، آج بھی 25 میچز تھے ان کے، جس میں سے جو ہے جی میں جس میں جی سی یونیورسٹی جو ہے فیصلہ آباد وومن یونیورسٹی، انہوں نے ہری پور یونیورسٹی کو 2-0 سے شکست دی. کیا بات ہے، یہ بھائی ہمارے فیصل آباد کے خواتین ہیں. بالکل. اور کیونکہ جب میں نے بھی دیکھا ہے، میں نے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ میں خود بھی فیصل آباد سے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب فیصل آباد کی ٹیمز اچھا پرفارم کرتی ہیں. تو ایک تو یہ تھوڑے پرسنل بائسنس ہو رہی ہے، لیکن ویل ڈن فیصل آباد. ایسا ہوتا ہے کہ والی بال کے جو میچز میں 3 راؤنڈ ہوتے ہیں، تو اگر دونوں ٹیمیں پہلا ایک راؤنڈ ون کر جائیں تو پھر 3rd راؤنڈ ہوتا ہے، مگر انہوں نے 3rd راؤنڈ ہونے نہیں دیا. انہوں نے 2-0 سے ان کو شکست دی. پہلے 2 راؤنڈ جی سی وومن یونیورسٹی فیصل آباد جیت گئی، کیونکہ ویسے بھی وہ ذرا اسپورٹس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، پہلوان لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے جتنا آسان ہوتا ہے. پہلوان لوگ کہہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں آپ کو والی بال میں ہم نے کس طرح ہرایا ہے. آپ کہہ رہے ہیں پہلوان لوگ جو تھی 4 ان کا KFUEIT رحیم یار خان سے خواجہ فرید یونیورسٹی سے کمپٹیشن ہوا، جس میں بادشاہ خان یونیورسٹی نے 2-1 سے ون کیا. اسی طرح UMT مارکورز لاہور نے 2-0 سے فاسٹ اسلام آباد کو شکست دی. اچھا تو دیکھا گیا کہ سب سے زیادہ جو ونرز ہیں وہ UCP کے UCP ہر جگہ UCP. ابھی تک یہ ریزلٹ اناؤنس کیے ہیں وہاں پر سب UCP کا. آئی تھنک دس از ریئلی گڈ کہ یہ میرے خیال سے یہ ایک وہ ہے کہ UCP کا آپ نے کہیں اور نام نہ سنا شاید، ٹھیک ہے، لیکن آج UCP نے اپنے سپورٹس کے ساتھ اپنے سپورٹس میں جس طرح وہ اپنی پرفارمنسز دے رہے ہیں، آج وہ رجسٹر کر رہے ہیں کہ یہ سپورٹس کے لیے ایک فورس ٹو بی ریکنڈ ود ہے. بالکل. اور یہ ایسی زبردست ان کی پرفارمنسز، آپ ان کی ایتھلیٹس کا ایون آپ ان کی بلڈ دیکھیں ماشاءاللہ سے، دے لک لائک این ایتھلیٹ، وہ پروفیشنلزم. اینڈ آپ ایون جب ریسز میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ان کی ریس ہوئی ہیں، بڑی زبردست قسم کی ریس کی ہیں، وہ سارے ایتھلیٹس کو پروفیشنل چیزیں وہاں پہ میسر تھی. اور انہیں ان کا کوچنگ اسٹاف بڑا پازیٹیو ہے، ان کا کوچنگ اسٹاف ایون اولمپئنز انہوں نے ہائر کیے ہوئے. تو آئی تھنک دس از آؤٹ اسٹینڈنگ. بالکل، اسی لیے ان کی جو پرفارمنس ہے اس سے لگ بھی رہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے پارٹیسپیشن کے تیار ہو کر ہے. اسی طرح جو جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا کمپٹیشن ہوا ایرین یونیورسٹی میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں انہوں نے بھی 2-0 سے شکست دی ایرین یونیورسٹی کو. کیا بات ہے. اس طرح فاطمہ اللہ وومن یونیورسٹی نے دوسرے راؤنڈ میں بھی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. ان کا میچ یونیورسٹی آف واس ہے جس میں انہوں نے یونیورسٹی آف واس کو 2-0 سے شکست دی. اسی طرح شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی پشاور نے کو شکست دی لاہور کالج وومن یونیورسٹی نے 2-0 سے. بالکل. اور اس طرح سے والی بال کے ابھی تک کے میچز بلکہ ابھی مزید اپڈیٹ آ گئی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیمیں ہاری ہیں ان کے کائنڈلی مجھے نام بتائیے گا ذرا کہ کون کون سی ٹیمیں ہاری ہیں. یونیورسٹی آف ہری پور جو انہوں نے وہ میچ ہاری ہے. اس کے بعد خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میچ ہاری ہے. ایک فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میچ ہاری ہے. اس کے بعد ایرین یونیورسٹی بھی میچ ہار گئی ہے اور اس کا یونیورسٹی آف وا بھی میچ ہار گئی ہے. اور اسی طرح شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی پشاور بھی میچ ہار. دیکھیں یہ جو جتنی بھی یونیورسٹیز کے ہم نے نام لیے ہیں یہ میں ان کو آج بتاتا چلوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے یہاں پہ اچھا پرفارم کیا ہے, اس سے بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہو کہ آپ نے یہاں پہ اچھا مطلب آپ ہارے ہیں. میرے خیال سے یہی بہت بڑی جیت تھی کہ آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے اچھا پرفارم کیا اور آپ نے نیکسٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کیا. تو اگر آپ یہاں پہ دل برداشتہ ہو رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں دل برداشتہ ہونے کی. آپ کو اس سے آگے جانا ہے اور نیکسٹ ایونٹ میں اس سے بہتر کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل رہا تو میرے خیال سے آپ بہت بہتر کریں گے.
اچھا اسی طرح جو انڈسٹریز آ رہی ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ سیکشن پروسیجر سے گزر کر سلیکٹ ہوتے ہیں, پھر ایک ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس کے درمیان میسج ہوتے ہیں, وہاں سے سلیکٹ ہو کر آتے ہیں, آلریڈی وہ سیکشن پروسیجر گزر کے ہے. اور یہ جو رزلٹ ہم نے اناؤنس کی جو انڈسٹریز کو زندگی برداشت ہونے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ یہ اپنا فرسٹ راؤنڈ کے میچز انہوں نے ون کیا اور یہ سیکنڈ راؤنڈ کے میچز تھے کہ جن کے اندر ان کو شکست ہوئی ہے. اب ظاہری بات ہے ہار جیت ابھی تک, بلکہ والی بال کے کوارٹر فائنل بھی ہو رہے تھے ساتھ ہی دوسرے کورٹ میں, اور کل انشاءاللہ تمام جو ٹیمیں ان کے فائنل میچز ہوں گے. کل بلکہ پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی بھی ہوگی 3 بجے تک جناح اسپورٹس اسٹیڈیم کے اندر, اور جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو پرائزز دیے جائیں گے. بلکہ اس میں ایک بڑی اماؤنٹ کی رکھی ہے, کیش پرائزز رکھے گئے ہیں 1 لاکھ روپے تک کے وننگ ٹیمز کے لیے. اچھا جو کہ انتہائی خوشحال زبردست, یہ تو بہت زبردست ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی تھوڑے بہت اسپورٹس میں حصہ لے لیتا اس کے بعد. تو یہ اٹ از ویری انٹریگنگ کہ یہ جو کیش پرائزز ہیں یہ تو میرے خیال سے نوجوان جو ہمارے آنے والی نسلیں ان کو بھی مطلب ایک اچھی اپرچونٹی یہاں سے میسر ہے. اور جب آپ کیش پرائزز منسلک کر دیتے ہیں ان چیزوں سے تو میرے خیال سے ایک موٹیویشن ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ اپنے لیے بھی کھیل رہے ہیں, آپ ٹیم کے لیے بھی کھیل رہے ہیں, اینڈ یور چاہے جو بھی کریں انسان کا تھوڑا تھوڑا پل رہا رہتا ہے کہ کہیں سے ذرائع معاش ہو جائے ہمارا. تو اٹ از ویری گڈ کہ یہ کیش پرائزز سے آپ ان کو ایک طرح سے ریوارڈ کر رہے ہیں. یہ ریوارڈنگ جب تک آپ بنائیں گے نا اس کو تو میرے خیال سے یہ بہت زبردست رہے گا. اگر آپ اس کو ریوارڈ کریں تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ. بالکل. اچھا کل ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ کل میں اسٹوڈنٹ تھی ناردرن ایریا کی, تو یونیورسٹی آف لاہور کی طرف سے پارٹیسپیٹ کری. جب اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اسپورٹس کی جو اسکالرشپ ہے اسپورٹس کی کوٹا اس پر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہوں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو اپنی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اسپورٹس کے اندر اگر اچھی پرفارمنس دکھاتے ہیں تو ان کو اسپورٹس کے کوٹے پر اسپورٹس کے اسکالرشپ پر بھی ان کو ڈفرینٹ یونیورسٹی جو ہے وہ ان کو پک اپ کر لیتی ہے. ایبسولوٹلی بالکل. یہ بھی بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ جو اپنے ایکسپینسز پورا نہیں کر سکتے, جن کو فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے لیے ایک بڑی اپرچونیٹی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ڈفرینٹ اگر ہم یہ سیٹ اپس کی بات کریں یونیورسٹیز کے اندر تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اسپورٹ کوٹا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے. کیونکہ اگر آپ فار ایگزامپل اگر ہم باہر انسٹیٹیوشنس کی بات کریں پاکستان سے باہر کے انسٹیٹیوشنس کی, تو آئی گیس دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ پاکستان سے باہر انسٹیٹیوشنس کے بارے میں بات کرتے ہیں, جب آپ ان کو ایم کرتے ہیں, جب آپ اولمپکس کو ایم کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے اسٹینڈرڈس پہ آنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ یونیورسٹیز کو بھی باہر ایم کریں تو یونیورسٹیز کے باقاعدہ طور پہ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں باہر کی یونیورسٹیز کے جو کہ اسپورٹس اسکالرشپس ہوتی ہیں. ہر اسپورٹس اسکالرشپ ہر کنٹری کے اندر اسپورٹس اسکالرشپس ہوتی ہیں. تو یہ بہت خوشائن ہے کہ پاکستان میں بھی ابھی آہستہ آہستہ یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور یہ دس از ایبسولوٹلی امیزنگ ٹو سی دی اسپرٹ جو آج کل ہماری یونیورسٹیز شو کر رہی ہیں. اور میرے خیال سے ہم نے بہت بات کی ہے گورنمنٹ کے بارے میں, ہم نے بہت بات کی ہے گورنمنٹ کے بارے میں, جتنی مرضی بات کریں کم ہے میرے خیال سے, کیونکہ اتنا بڑا انیشیٹو انہوں نے لیا ہے. لیکن ہم نے گورنمنٹ کے بارے میں بات کی, ہم نے میچ آفیشلز کے بارے میں بات کی ہے, ہم نے ایتھلیٹس کے بارے میں بات کی ہے. ہم نے جو بات نہیں کی وہ یونیورسٹیز کے بارے میں بات نہیں کی. یونیورسٹیز کا بھی بہت بڑا رول ہے کہ وہ ساروں نے شرکت کی یہاں پہ. یونیورسٹیز آئی ہیں یہاں پہ, یونیورسٹیز نے اپنے آفیشلز بھیجے ہیں, اپنے ٹرینرز انہوں نے باقاعدہ طور پہ ہائر کیے ہیں, اپنے رومز ہائر کیے ہیں, اینڈ یو نو وہاں پہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے پروفیشنلزم کا اظہار مطلب اپنے آپ کو شوکیس کیا ہے. تو دس از امیزنگ ایز ویل کہ یونیورسٹیز کس طرح اس کو لے رہی ہے. دیکھیے یونیورسٹی کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت میٹر کر رہی ہے. یونیورسٹی کے کوچز ہیں, اسپورٹ ہیڈز ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہاں پر موجود تھے کہ جنہوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا. تو یہ کہ نئی خوشائن بات تھی کہ وہ اپنی ٹیمز کے لیے, اپنی ٹیمز کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پر موجود تھے, اور جس طرح سے وہ ان کو انکریج کر رہے تھے, ساتھ ساتھ موٹیویٹ کر رہے تھے, وہ بھی بہت اپریشیٹیبل بات تھی. اور ان کی ظاہری بات ہے کہ ان کو انوالومنٹ تھی یونیورسٹی نہیں کہ انہوں نے خانہ پوری کے اسٹوڈنٹ نہیں بھیجے بلکہ کو باقاعدہ ٹرین کر کے, جیسے ہم نے یو سی پی کا بتایا کہ انہوں نے اولمپیئن ہائر کیے ہوئے تھے. ابھی ہم لوگ اعزاز صاحب میں سوری آپ کو کٹ کر رہا ہوں, ابھی ہم لوگ لائیو جا رہے ہیں جناح اسٹیڈیم سے. اس وقت ریلے ریس ہے میرے خیال سے, جو کہ وومنس کی ریلے ریس ہونے جا رہی ہے. تو ہم لوگ اس پہ نظر ڈالیں گے. تو آپ کو ریسنگ جو اس میں ہم ریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ خواتینوں کو بڑا دیکھیے, خواتین آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ سے جس طرح ہماری گورنمنٹ نے وومن اسپورٹس کو پروموٹ کیا, آئی تھنک
پہلے کبھی بھی اس طرح میں دیکھنے میں نہیں آیا کہ یوزلی یہ ہوتا تھا کہ ایک دو سپورٹس ایسا ہوتا تھا کہ ایک دو سپورٹس میں آپ آ جاتے ہوتے تھے، لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور پہ وومن سپورٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، تو آئی تھنک یہ بہت خوشائن ہے. تو ابھی ہم لوگ جیسے ہم نے وومن سپورٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو ابھی ایک اور اس وقت ریلے ریس ہے، تو ابھی یہ اپنے مارکس پہ موجود ہیں خواتین ہماری، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا آؤٹ کم کیسا آتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زبردست اب یہ ٹریکس پہ رن کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ ٹریکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں عام اسکلس کے ساتھ، تو یہ ان کو یہ مواقع ملے یہاں پہ کہ ایسے انٹرنیشنل ٹریکس پہ رن کریں اینڈ دے کڈ شو دیئر ٹیلنٹ. تو اب یہاں پہ ابھی ہم لوگ لائیو ہیں اس وقت جناح اسٹیڈیم سے. جی اگر رننگ کی بات کی جائے تو رننگ جو ہے یہ ایک ایسی اسپورٹس ہے کہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے، جو لوگ اسپورٹس کے علاوہ نارمل بھی اپنے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر اس ایکٹیویٹی کو کرتے ہیں. اور اس ایکٹیویٹی کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اگر آپ نے فزیکلی فٹ رہنا ہے تو جو سب سے موسٹ کامن جو ایکسرسائز ہے وہ واک ہے یا رننگ ہے، کہ جو عام نارمل لوگ اسپورٹس کے علاوہ بھی اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی فزیکل ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے، خود کو فزیکلی فٹ رکھنے کے لیے اس کو کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ڈفرینٹ ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے جو سب سے بیسک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بیسک ایکسرسائز جو ہے وہ یہ رننگ ہی کنسیڈر کی جاتی ہے. ایبسلیوٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی مارگلا ہلز پر یا کہیں پہ بھی واک کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس میں ہر ایج کے لوگ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو وائڈ اسپورٹ ہے کہ جس کے اندر آپ کی پوری باڈی جو ہے وہ انگیج ہوتی ہے. ایبسلیوٹلی. ابھی یہ اپنے مارکس پہ جا چکی ہیں ہماری خواتین. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جی آغاز ہو چکا ہے ریس کا، بڑی تیزی سے یہاں پہ خواتین ہمارے دوڑ رہی ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے آؤٹ کمس کیا آتے ہیں. میرے خیال سے یہاں پہ بھی یو سی پی کھیل رہی ہے کہ نہیں کھیل رہی ہے زیادہ؟ جی یو سی پی کی پارٹیسپیشن آلموسٹ تمام گیمز کے اندر دیکھی گئی ہے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کیا یہاں پر ہر جو ہے وہ گیم کے اندر. یو سی پی میں یونیورسٹی آف لاہور کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. یونیورسٹی آف سرگودا، یونیورسٹی آف لاہور، یو سی پی، تمام یونیورسٹیز کی ایک بڑی تعداد کی میں اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو یہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں. جی بالکل. اور ابھی بالکل اینڈ پہ مارکنگ لائن پہ پہنچ چکی ہیں اور یہ میرے خیال سے نیکسٹ میں ٹرانسفر کیا گیا. اور یہ خواتین یہ جو اس وقت محترمہ ہمارے اسکرین پہ دیکھی جا رہی ہیں یہ میرے خیال سے جیت چکی ہیں. تو کنگریچولیشنس ٹو ہر. بالکل. اور بڑا زبردست قسم کی انہوں نے ریس کی ہیں. اور ریلے ریس میں اٹس آل اباؤٹ ٹیم ورک. بالکل ٹیم ورک تو ہر چیز کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور ایک اور چیز جو اس ایونٹ کی دیکھنے میں آئی کہ جب ایک نیشنل ایونٹ ہوتا ہے تو آپ جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ان کو دوسروں کے ٹیم ورک سے سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے کہ جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں، جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کیسے اپنی ٹیم کو مینیج کر رہے ہیں، کیسے وہ اپنا آپ کو مینیج کر رہے ہیں، کیسے ٹیم ورک کر رہے ہیں. اس میں آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے دوسروں سے سیکھنے کا اور وہ ان کا ٹیم ورک کیسا ہے. یہ ہمارے پاس جلد ہی ریزلٹس آ جائیں گے اور ہم ریزلٹس اناؤنس کریں گے کہ کون سی ٹیم اس وقت جیتی ہے. تو ابھی نیکسٹ میرے خیال سے نیکسٹ جو راؤنڈ ہے وہ اسی ریس کا نیکسٹ پارٹیسپینٹس اس وقت آ چکے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پرفارمنس دیتے ہیں یہاں پہ. تو اس وقت ٹیمز میرے خیال سے یہاں پہ گرین ٹیم ہے اور ساتھ نیوی بلو میں ہے، پھر بلو میں ہے، یلو میں ہے اور بلو میں ہے. ہم اس کے میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمیں ان کی یونیورسٹیز کے فی الحال اس وقت نام نہیں ہمیں پتہ. جیسی میرے پاس انفارمیشن آتی ہے تو I'll pitch it in. تو اس وقت کلرز کے ساتھ ہم لوگ بتائیں گے کہ اس وقت کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے اور کون سی پیچھے رہ چکی ہے. جی بالکل. اور اس میں یہ ہے کہ اس کے جو فائنل میچز ہیں وہ کل ہوں گے. کل اس کے فائنل میچز ہوں گے جو ہم نے اناؤنس بھی کیے ریلی ریس کے، اور جو باقی بھی ریسیں ہیں ان کے جو فائنل وہ کل اناؤنس ہوں گے جن کا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس موجود ہے. بالکل بلکہ ہم یہ شیئر بھی کر دیتے ہیں کہ کل 3 بجے جو ہے وہ فائنل سرمنی بھی ہوگی. یہاں پر فائنل اناگوریشن سرمنی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ پرائز سرمنی ہوگی، پرائز ڈسٹریبیوشن. کیونکہ آج جتنے بھی ناک آؤٹ میچز تھے اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے میچز سے سیمی فائنل، کوارٹر فائنل وہ ہو گئے. کل انشاءاللہ سے فائنل میچز ہوں گے اور اس کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی بھی ہوگی. تو ابھی نیکسٹ میرے خیال سے یہاں پہ لائن اپ ہو چکی ہیں. تو اب آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ اس میں اس جگہ پہ کون سی ٹیم جیتے گی؟ ٹیم اگر جیتنے کی بات کریں تو ابھی جو فائنل ابھی تو بلکہ سیمی فائنل ہوں گے آج. تو اس کے اندر یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب، یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی آف سرگودا 3 یونیورسٹیز ہیں کہ جن کی سب سے زیادہ پارٹیسپیشن بھی تھی، نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی سب سے زیادہ تھے اور ان کے اسٹوڈنٹس ابھی تک کے میچز جو ہو رہے ہیں میں ون بھی سب سے زیادہ کیا ہے اور بہت کم کی ٹیمیں جو ہاری ہیں. چلیں ابھی وارم اپس سٹارٹ ہو چکے ہیں میچ کے.
تو ابھی دیکھتے ہیں کہ وومن ریس میں اس ریلے ریس میں کون جیتتا ہے. تو ان کو وارم اپس کے باقاعدہ طور پہ یہاں پہ ان کو وارم اپس کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ وارم اپس کریں تاکہ آپ کیونکہ وارم اپ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل کہ اگر آپ کی باڈی اس طرح سے وارم اپ نہیں ہوگی تو میرے خیال سے آپ صحیح طرح سے اوپن اپ نہیں ہو سکتے. تو اس وقت موجود ہے. ہم نے دیکھا ڈفرینٹ کورٹس کے اندر کہ جب بریک تھی جب میچ اسٹارٹ نہیں ہوئے تھے تو جو ڈفرینٹ لوگ تھے پارٹیسپینٹ تھے وہ کنٹینیوسلی خود کو وارم اپ کرنے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے. جیسے والی بال کا دیکھا گیا کہ والی بال کورٹ میں جیسی بریک ہوتی تھی تو کیونکہ کورٹ کافی بڑا ہے, وہ باسکٹ بال کورٹ بھی تھا ساتھ میں, وہاں پر میچز نہیں ہو رہے تھے تو وہ اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کنٹینیوسلی اس میں اپنی پریکٹس کر رہے تھے, کنٹینیوسلی بریک نہیں ہوتی تھی, ان کو وارم اپ کرنے کے لیے کنٹینیوسلی وہ پریکٹس کرتے رہے. ایبسلیوٹلی. تو اس وقت مارکس پہ موجود ہیں. یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی وارم اپس کے بارے میں بتایا تھا تو یہاں پہ جو پریکٹس ٹریکس ہیں اس میں ہمارے مرد حضرات وہ بھی ابھی اس وقت ہم لوگ پہلے ہی کہتے ہیں مردوں کے ساتھ عورتیں شانہ بشانہ, تو اس وقت عورتوں کے ساتھ مرد حضرات شانہ بشانہ ہے اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو ابھی فی الحال ان کی تھوڑے سا وارم اپ کے بعد یہ میرے خیال سے نہیں بلکہ یہاں پہ اس وقت انٹر ہو چکے ہیں گراؤنڈ میں. تو اب ہم لوگ نیکسٹ میں جاتے ہیں. یہ اس وقت مارکس پہ آ چکی ہیں ہماری ساری خواتین حضرات. تو زار صاحب آپ کو ڈفرینٹ لائیو اسکورز ہیں وہ بھی ہماری لائیو اسٹریم پر ہمارے بالکل موجود ہیں, اس وقت موجود ہیں. اس وقت مارکس پہ آ چکی ہیں. تو ریس کے بارے میں ہم لوگ آپ کو تھوڑا بہت ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس وقت مارکس پہ خواتین موجود ہیں اور اس وقت سیٹ کا اشارہ کیا گیا ہے. تو ابھی بالکل چند لمحات میں یہ ریس شروع ہو جائے گی. اینڈ سیٹ اینڈ گو. یہ بڑی تیزی سے خواتین یہاں پہ بھاگنا شروع کیے ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم اس وقت جیتے گی. میرے خیال سے یہ یلو جو ٹیم ہے یہ بڑی تیزی سے جا رہی ہے. ابھی ہمیں وارم اپ ساتھ ساتھ دکھائے جا رہے ہیں. اس وقت 2 کنٹینیوس میچز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک تو خواتین کی ریلے ریس ہے اور میراتھن چل رہی ہے مرد حضرات کی. تو خواتین میں یہ بلو یونیفارم میں ملبوس خواتین بڑی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے لائن کو کراس کرتی ہوئی اور یہ بڑی تیزی سے سیکنڈ اور تھرڈ میرے خیال سے یہاں پہ یہ ریس ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ میراتھن کا ہم نے ذکر کیا, میراتھن کے بھی ساتھ ساتھ اس وقت لائیو جا رہا ہے فیڈ. تو ابھی چند لمحات میں ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ خواتین کی ریس میں کون جیتا. اور ابھی یہ میراتھن کے آپ کو کچھ شارٹس جو ہمارے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ اس وقت سائملٹینیسلی مرد حضرات کی جو میراتھن ہے وہ جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریلے ریس جو ہے خواتین کی وہ جاری ہے. تو وہ ساتھ ساتھ جیسے ریزلٹس آتے ہیں ویل لیٹ یو نو اور اس کے ساتھ ول ٹیل یو کہ کیا کیا اپڈیٹس ہیں. تو اپڈیٹس جیسے میرے پاس موصول ہوتی ہیں تو میں آپ کو اس سے آگاہ. یہ جو آج کمپٹیشن ہو رہے ہیں ان میں کچھ فائنل میچز بھی ہو رہے ہیں. جیسے 10,000 میٹر کا آئی تھنک یہ بھی فائنل ہوگا مین کا. اور اسی طرح جو باقی کل کی جو اپڈیٹس ہیں وہ کچھ اس سے ٹائم ٹیبل کہ کل جو 110 میٹر ہرڈل ریس ہے مین کی وہ 9 بجے صبح اس کا فائنل ہوگا. اور اسی طرح کل 100 میٹر ہرڈل وومن جو کمپٹیشن ہے فائنل وہ صبح 9 بجے ہوگا. یہ جو 10,000 میٹر کی وومن ریس ہے وہ بھی صبح 9:30 بجے اس کا فائنل ہوگا. یہ سب جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں. اچھا جی. ہائی جمپ میں بھی جو وومن کا فائنل میچ ہے صبح 9:30 بجے اس کا فائنل ہوگا. بالکل. ابھی ہمارے دوسری ریس بھی شروع ہو چکی ہے. مردوں کی ریلے ریس ہے میرے خیال سے بڑی تیزی سے آغاز کیا گیا ہے اس ریس کا اور ابھی جا رہے ہیں بڑی تیزی سے نیکسٹ راؤنڈ کی طرف. یہ نیکسٹ ریلے کی طرف جا رہے ہیں. جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایونٹ صرف ایک جگہ پہ نہیں ہو رہا ہے, یہ ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی چل رہا ہے. اور ایک گرین شرٹ میں ملبوس بڑی تیزی سے کراس کرتے ہوئے اور ہمیں اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے شاہ زیب صاحب نے. شاہ زیب کیسے آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا. اچھا اس وقت کافی زیادہ تیزی سے ایونٹس جاری و ساری ہیں. کافی زیادہ متعدد جگہوں پہ اس وقت اسپورٹس جاری ہے اس وقت. جیسے کہ آپ لوگ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لانگ ریس جاری ہے اور دوسری طرف ساتھ ہی آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ گرلز والی سائڈ پہ لے کے جایا جا رہا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارم اپس بھی ساتھ ساتھ جاری ہے کیونکہ ایز اے مینشن وارم اپس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کی باڈی اس طرح سے وارمڈ اپ نہیں ہے تو آپ کو بہت خطرہ ہے کہ آپ کو سیریس انجری ہو سکتی ہے. تو سارے ایتھلیٹس جب بھی وارم اپ کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں, کیوں اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں. حالانکہ آئی تھنک وارم اپس آر ریئلی نیسسری کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ وارم اپ نہیں کریں گے آپ کی باڈی لوزن اپ نہیں ہوگی تو آپ اچھا پرفارم نہیں کر پائیں گے, آپ کے مسل لوزن اپ نہیں ہوں گے
تو آپ کی مسلز اس طرح ریئیکٹ نہیں کر سکتے ٹو ڈفرینٹ سچویشنز. تو اس وقت ایک اور ریلے ریس ہم جیسے کیونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ ساتھ ساتھ ہی ایونٹس جاری ہیں اور اس میں میراتھن بھی ہے, اس میں مردوں کی ریلے ریس ہے, خواتین کی ریلے ریس ہے, اور ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہاکی ہم نے کور کیا. ہاکی میں جو نتائج آئے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہاکی میں بڑا زبردست سیکنڈ سیمی فائنل بہت زبردست گیا ہے, اور اس کے نتائج کے مطابق میں یہ ہے کہ وہ پلینٹی شوٹ آؤٹس تک گیا ہے اور اراؤنڈ 2-3 سے اس کو جیت لیا گیا ہے پنجاب یونیورسٹی نے. تو یہ بڑا خوشائن ہے, بلکہ پنجاب یونیورسٹی کہہ گیا ہوں میں, یہ سپیریئر کالج نے جیتا ہے. یہ بڑا زبردست قسم کا کانٹے کا مقابلہ تھا. جیسا کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے وارم اپس کی, تو کھیل سے پہلے وارم اپس کی کیا مطلب کیوں ضرورت تھی؟ عام انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ جو کھلاڑی ہے کھیل سے پہلے ہی وہ اتنی زیادہ ہیوی ایکٹیویٹی کر رہا ہے, تو اس کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فائنل ریس ہوتی ہے یا فائنل آپ کا مقابلہ ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ کی جو مسلز ہوتی ہیں جب آپ وارم اپ ہوتے ہیں تو آپ کی مسلز اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں, آپ کی مسلز سافٹن ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے جب آپ ریس یا کوئی بھی اسپورٹ اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی پہلے سے ہی اس ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. اگر دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ ایک پلیئر وارم اپ نہ کرے اپنی ریس سے پہلے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے سیریس انجریز آپ کو درپیش ہوتی ہیں. بالکل درست آپ نے فرمایا. تو اسی دوران ہمیں ایک اور بڑے زبردست انالسٹ نے جوائن کیا ہے, سمیت صاحب, سید سمیت. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک رضوان عبداللہ, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تو سمیت صاحب آپ نے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ہر ایونٹ آپ نے ماشاءاللہ سے کور کیا, تو آپ اپنے ایکسپیرینس بتائیں ایز اے میڈیا پرسن اینڈ ایز اے اسپورٹس لور کہ آپ نے کس طرح دیکھا کہ یہاں پہ کس طرح سے ایونٹ ہوا. یہ جو ایونٹ ہوا ہے جو ہم نے کور کیا, جی اس کے اندر بہت سی چیزیں بیسکلی دیکھنے کو ملی ہیں. اس کے اندر سے جو سب سے زیادہ مجھے انٹریگنگ چیز لگی وہ اسٹوڈنٹس کا جو جذبہ ہے, جو ایک دوسرے کی طرف جذبہ ہے, جو اسپورٹس مین شپ ہے, وہ مجھے بہت اچھی لگی ہے. جس طرح میں آپ کو اگر ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں, چھوٹی سے چھوٹی بات سے بڑی بات بھی ہے, آپ کر سکتے ہیں جناب, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں کر رہا, آپ کر سکتے ہیں. جس طرح اس دن جا رہے تھے, پانی وغیرہ لے کے جا رہے تھے, وہ گر گیا اور دوسری ٹیم اپنی پریکٹس کری تھی, وہ پریکٹس چھوڑ کے آگے ان کی مدد کرنے لگے. بالکل اسائڈ اسپورٹس وہ اسائڈ اسپورٹس بہت ساتھ چل رہی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. بالکل, اور یہ چیز بڑی زبردست ہے کہ آپ نے جیسے بتایا کہ وہ ایون پانی تک گرنے پہ پوری ٹیمز آ کے ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں. تو سمیت صاحب آپ نے بڑے زبردست قسم کے ایکسپیرینسز ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. اچھا, آپ ہاکی پہ بھی موجود تھے, تو ہاکی کے بارے میں کچھ بتائیں ذرا. ہاکی کے بارے میں یہ, جس طرح ہم جو میچز کور کر رہے تھے وہ وومنس ہاکی کے میچز ہم کور زبردست. یہ بات پہلے بھی جو میں بھی کرنے لگا ہوں, وہ میرے خیال میں جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے ان سب نے کی بھی ہوگی, نوٹس بھی کی ہوگی کہ وومنس ہاکی کور ہم کر رہے تھے نا. آپ ہی کر رہے تھے جناب, کوئی شک نہیں ہے. پوری جو مطلب جو وومنس کو اپرچونیٹیز وغیرہ دی گئی ہیں, ایکوالٹی دی گئی ہے, اپرچونیٹیز دی گئی ہیں, وہ میرے خیال میں بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح یہ جو ٹیمز تھیں, یہ جس طرح ینگ ایج کے پلیئرس تھے, سب سے زیادہ جو میرے خیال میں مسئلہ آتا ہے نا پاکستانیوں کو بیسکلی انٹرنیشنل فورم وغیرہ پہ, وہ یہ انہیں مسئلہ آتا ہے کہ ان کو نا دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ سب سے بڑی ریزن اس کی ایکسپوجر ہے, جو کہ یہ انہوں نے ان پلیئرس کو ایک ینگ ایج میں اتنا بڑا پلیٹ فارم دیا ہے, ایکسپوجر دیا ہے کہ وہ اس طرح آگے جا کے بھی وہ پھر انٹرنیشنلی بھی کمپیٹ کر سکیں گے اور ان کو ڈر نہیں ہوگا. جس طرح بالکل پہلی دفعہ کوئی بندہ ایکٹنگ کر رہا ہو, بالکل وہ کیمرے کے آگے شائع ہوتا ہے. اس طرح جو بندہ پہلی دفعہ کراؤڈ کے آگے کھیل رہا ہو نا, وہ پہلی دفعہ میں وہ پرفارمنس نہیں دے سکتا جس طرح ابھی ایکسپوجر ان کو ملا ہے, انہوں نے کھیلا ہے, کراؤڈ کے سامنے کھیلا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ چیز میرے خیال میں بہت اچھی, یہ چیز ایک جو آپ نے جو بتایا کہ یہ پرفارمنس انزائٹی, ایک وہ اس کے بارے میں بھی ہم کل آپس میں بیٹھے غالباً یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پرفارمنس انگزائٹی بھی ہوتی ہے. تو پرفارمنس انگزائٹی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ پرفارمنس انگزائٹی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جس طرح ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اکیلے میں کھیلنا, اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا, اور کسی اور جگہ جا کے کھیلنا, اور کراؤڈ کے سامنے کھیلنا, بالکل ان چیزوں میں بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے. جو آبویسلی ہم کوئی ایتھلیٹس تو نہیں ہے جو ہم کر سکیں,
پر وہ جو ایتھلیٹس ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ اگر آپ ہوم گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں اور کراؤڈ کے آگے کھیل رہے ہیں. بالکل, اور وہی ایکسپوجر انہوں نے دے کے نا ان کو زبردست قسم کا یہ لائک فار ایگزامپل اگر ہم اسی ایکسپوجر کی بات کر رہے ہیں تو یہ ایون اگر ایکسپوجر یونیورسٹی سطح پہ اتنا زیادہ قسم کا اگر ایکسپوجر مل جائے, کیونکہ میرے خیال سے یہ یونیورسٹی کی سطح ہے, اس کے بعد پروفیشنل ہوگا, اس کے بعد جب ایک نیشنل لیولز پہ نیشنلز ہوں گے, تو یہ ایک آغاز تھا میرے خیال سے. اس کے بعد ہم نے جو اس میں سوچا ہے کہ اس کو میں نے سننے میں جو آ رہا ہے کہ کامیاب نوجوان کے یہ بھی آنے والے پروگرامز میں یہ بھی ہے کہ وہ اسکول لیول پہ بھی نچلے لیول تک جا کے کام کریں گے. کیا کہتے ہیں شریف بھائی؟ ایگزیکٹلی, اس کا جو فرسٹ فیز ہے جی اس HEC کے میگا ایونٹ میں, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیاب جوان کے میگا پروجیکٹ میں, کیونکہ دونوں کا اشتراک اس میں شامل ہے, اس میگا ایونٹ کا فیز 1 یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو کہ HEC کے انڈر آتی ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ ہے ایک پاکستان میں, ہائر ایجوکیشن کی تمام تر سرگرمیاں یہ اس کے انڈر آتی ہیں. تو فی الوقت فیز 1 میں یہ جو چیز ہے اس کو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم فیز 2, فیز 3, فیز 4 ان کو ساتھ لے کے جایا جائے گا, اور ان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا ایونٹ جو آخری فیزز ہیں ان میں ہم گاؤں دیہاتوں, بیکورڈ ایریاز, ایسے ایریاز جہاں پر اس طرح کی جو نیشنل لیول کی فیسلٹیز, انٹرنیشنل لیول کی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں, پھر ان کو ان دیہات کے جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں ان کو بھی یہ چیز دی جائیں گی. یہ شاہزیب, سوری میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, اور میرے خیال سے پرائم منسٹر کی اسپیچ میں کل پرسوں یہ بالکل نمایاں تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا ہوں اگلے آئندہ چند سالوں میں, یہ جو آپ نے ویژن بتایا یہ عمران خان کا ویژن ہے کہ آئندہ چند سالوں میں بینگ اے اسپورٹس مین ہمسیلف, ان کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کتنے اسپورٹس میں اس وقت کتنے نیچے ہیں, تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ اگلے چند سالوں میں انہوں نے یہ ہم سے اس قوم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر جگہ پہ انشاءاللہ تعالی اسٹیڈیمس پرووائڈ کیے جائیں گے, گراؤنڈز بنائے جائیں گے, اور جتنی فیسلٹیز گورنمنٹ دے سکتی ہے اتنی فیسلٹیز گورنمنٹ دے